السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے خوشیوں سے بھری عید۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ مصطفیٰ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ روبینہ اسے 3-4 دفعہ بازو پکڑتے ہلا چکی تھی اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی اور کروٹ پلٹ کے پھر سو جاتی۔ روبینہ اس کی نماز سے جان چھڑانے والی عادت سے بہت خوفزدہ اور فکر مند رہتی تھی۔ نماز میں دعا جب کرتی تو اس کی طرف سے تو یہ بھی کرتی اور معافی بھی مانگتی تھی، مگر اسے تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی، یا پھر وہ جان کے ایسا کرتی تھی۔ نہریزا بیٹا اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے درست اور خفگی زدہ لہجے میں سے ڈپٹ کے اٹھایا اور وہ برے برے منہ بناتی اٹھی۔ فجر میں تو اس سے ویسے بھی اٹھا نہیں جاتا تھا۔ باقی کی نمازیں امی کی لان تان کرنے پر پڑھ ہی لیتی تھی، مگر نماز تو پوری پڑھتی لیکن دعا نہیں مانگتی تھی۔ اس پر بھی وہ روبینہ سے سنتی تھی اور پھر وہ جواب میں ان سے بحث ہی کرنے بیٹھ جاتی تھی۔ دروازہ بھی بند کر دینا، تمہارے بابا گئے ہیں مسجد۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھا رہی تھی اور وہ باہر سین میں لگے بستر پر کھڑی ہو گئی، وضو کیا اور ان کے ساتھ ہی جائے نماز بچھاتے نماز پڑھی اور پھر حسب معمول بغیر دعا کے ہی جائے نماز اٹھائی۔ روبینہ کی خشمگی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا جو کرن کو اٹھانے لگی تھی۔ تم سے تو میں بعد میں بات کروں گی امی، پلیز وہی روز والا لیکچر نہیں دیا کریں، دعا مانگ کر ملنا کیا ہے؟ آپ باقاعدگی سے مانگ تو رہی ہیں، ہمارے حالات وہی کے وہی ہیں۔ وہ ترش روی سے گویا ہوئی، کفر والی باتیں نہیں کیا کرو، شکر ادا کرو، عزت سے ایک طرف بیٹھے ہیں، 2 ٹائم کھانے کو مل رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ اس سے دبی دبی آواز میں ڈانٹنے ہی لگی تھی۔ امی آپ کیوں ان پر روز انرجی ویسٹ کرتی ہیں؟ یہ ایسی باتیں کریں گی؟ چپ کرو، جاؤ تم اپنی نماز پڑھو۔ نہریزا نے اسے غصے سے گھورا اور خود کچن میں چلی گئی۔ اسے ناشتہ بھی تیار کرنا تھا۔ شعیب خان صبح ہی اپنی کتابوں کا ٹھیلا لے کر نکل جاتے تھے۔ انہیں دوپہر کے کھانے کے لیے رات کا بچا ہوا تھوڑا سا سالن اور 2 روٹیاں دی جاتی تھیں۔ اتنی محنت کرتے تھے مگر حالات میں سدھار پھر بھی نہیں آ رہا تھا۔ زیادہ الٹا سیدھا نہیں بولا کرو، چپ کر کے رہا کرو۔ میں تو اللہ سے ڈرتی رہتی ہوں، صرف ایسی کفر والی باتوں سے۔ وہ بھی تسبیح ختم کر کے کچن میں چلی آئی تھی۔ اس نے چائے کا پانی رکھ دیا تھا۔ روٹی پکا دوں یا رات والی باندھ دوں؟ اس نے روبینہ کی بات کو گویا سننے کے بعد اس کے جواب میں کچھ بھی بولنے سے گریز کیا۔ رات کی 1 روٹی ہے، 1 روٹی اور پکا دو۔ وہ سالن گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھنے لگی۔ اس نے آٹا گوندا اور روٹی پکانے لگی۔ ابھی تک فریج بھی نہیں لے سکے تھے۔ جب سے خراب ہوا تھا، ٹھیک ہونے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوا اور انہوں نے پھر اسے بیچ ہی دیا اور یہی تسلی دی، بیٹا دوسرا فریج لے لیں گے، اور پتہ نہیں کب لیں گے کیونکہ سال ہونے والا تھا، کوئی چیز بھی فریج میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ نہریزا اسی بات پر کلستی رہتی تھی۔ یہ نہیں تھا، اس کے خواب اور خیالات بہت اونچے تھے، بس اسے یہ شکایت تھی اس کے حالات کبھی اچھے بھی ہوں گے یا نہیں، ابو کبھی ڈھنگ کی نوکری کر سکیں گے اور ان تینوں بہن بھائی کو کبھی کسی کے سامنے جانے سے جھجکنا نہ پڑے۔ اس نے کبھی محل تعمیر نہیں کیے تھے۔ ان تینوں بہن بھائی کی تربیت ان کے ماں باپ نے بہت اچھی کی تھی، ہمیشہ یہی درس دیا، اپنے انداز میں عاجزی اور انکساری رکھو، ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھو، اپنے سے کم تر کو، کبھی اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھ کر حسرت نہیں پالو، نہ ہی حسد اور جلن رکھو۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، تمہارے ابو آ گئے ہیں۔ روبینہ نے اس کی سوچوں اور خیالات کو توڑا جو روٹی سینکی جا رہی تھی۔ پکا دی ہے روٹی؟ جلدی جلدی وہاں کی صفائی وغیرہ کی، ناشتہ تیار کر کے اس نے ابو کے آگے ٹرے رکھ دی۔ دعا کرو مجھے ٹھیلا وہیں رکھنے کی جگہ مل جائے، یہ روز روز کی ٹینشن ختم ہوگی۔ انہوں نے روبینہ سے کہا جو ان کا کھانا پیک کر کے لے آئی تھی اور اسے ان کے تھیلے میں رکھنے لگی تھی۔ ابو آپ کوئی اور نوکری کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ نہریزا ان کا ٹھیلا صاف کر کے ان کے روم میں ہی آ گئی تھی۔ بیٹا نوکری کرنے کے زمانے گئے اور پھر نوکری کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ ان کا روز کا ناشتہ پاپے اور 1 کپ چائے ہوتا تھا۔ اس نے کبھی ابو کو کسی اور چیز سے ناشتہ کرتے دیکھا ہی نہیں تھا، شاید اس لیے کہ فضول خرچی کے وہ عادی نہیں تھے۔ یہاں تو ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، فضول خرچی تو دور کی بات تھی۔ ان تینوں کو بھی ابو نے کیسی کیسی محنتیں مشقتیں کر کے پڑھایا تھا۔ سمرہ میٹرک میں تھی اور اسد انٹر میں تھا۔ اس کی تو پڑھائی BA کے بعد ختم ہی ہو گئی تھی، کوئی اور کورس تو وہ کر ہی نہیں سکتی تھی، اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت تھی۔ ابو ہر جگہ تو ڈگری نہیں مانگی جاتی۔ وہ پھر ان سے وہی پرانی بحث میں الجھنے لگی۔ صبح صبح انہیں کام پر جاتے ہوئے تنگ نہیں کیا کرو، جاؤ جا کے یہ برتن اٹھا کے لے جاؤ، سمرہ اور اسد کو بھی اٹھاؤ، وہ لوگ بھی اسکول و کالج کے لیے جائیں گے۔ روبینہ نے اسے تھپکی دے کر اٹھایا۔ شعیب خان لب بھینچ کے رہ گئے تھے۔ آج پھر روبینہ نے انہیں بچا لیا تھا۔ نہریزا کی عادت تھی سوالات میں سے سوالات ہی نکالتی تھی اور وہ اپنے بچوں سے کب تک نظریں چراتے۔ اب بچے بڑے ہو گئے تھے، کب تک وہ چھپاتے رہیں گے؟ وہ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ روبینہ نے مین گیٹ کھولا اور شعیب خان ٹھیلا لے کے نکل گئے۔ نہریزا نے افسردگی سے انہیں جاتے دیکھا۔
امی آپ نے دوائی لی؟ وہ ان کے روم میں آیا۔ حمیرہ لیٹی ہوئی تھی اور اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا رہی تھی۔ بیٹا دوائی لی ہے، پھر بھی درد بہت ہو رہا ہے، آپ نے ضرور بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ نہیں لی ہوگی۔ وہ ان کی دوائیاں بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز سے نکالنے لگا۔ ارے بیٹا وہ بھی لے لی ہے، تم کہاں یہ ساری دوائیاں پھیلا کے بیٹھ رہے ہو؟ انہوں نے ایان کو دوائیوں کے شاپر سے الجھتا ہوا دیکھ کر کہا۔ تم دوبارہ گئے شعیب کے پاس؟ امی 2 دفعہ گیا اور بڑی مشکلوں سے ان کا پتہ نکالا ہے، صدر کی طرف پرانی کتابوں کا ٹھیلا لگاتے ہیں۔ آئے ہائے، یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ ایان میرا دل ہر وقت گھبراتا رہتا ہے، کسی طرح بھی تم اسے منا کے لے آؤ۔ ایسے کیسے منا کے لے آؤں؟ نکالا تم نے تھا۔ میرا بھائی بہت خوددار ہے، آج تک پلٹ کے نہیں آیا۔ سمیع خان انہیں اٹھتے بیٹھتے شرمندگی کے احساس میں مبتلا کرتے رہتے تھے۔ شعیب خان کو اس گھر سے گئے 24 سال ہو گئے تھے، وہ تو اپنا سامان تک لینے نہیں آئے تھے، ان کا پوشن ایسے بند پڑا تھا۔ ابو بس کریں، امی کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ایان کو ذرا اچھا نہیں لگتا تھا انہیں ذہنی ٹارچر کرنا، جبکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ حمیرہ لب کچل رہی تھی، وہ روز اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرموں کی طرح کھڑی ہو کے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگتی تھی۔ دل ان کا اس وقت ہی مطمئن ہوگا جب شعیب خان انہیں معاف کریں گے۔ کیسے انہوں نے اس سے گھر سے بے دخل کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک غریب لڑکی سے محبت کرتے تھے اور اس سے شادی کے خواہشمند تھے۔ مگر حمیرہ کو تو اپنی چھوٹی بہن لانی تھی۔ شعیب خان کے مزاج میں اور ان کی چھوٹی بہن مہرالنساء کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ سمیع خان کو تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس گھر سے چلے جانے کو کہا، اور یہ گھر تو ان کے ماں باپ کا تھا، انہوں نے ہی دونوں بھائیوں کو جوڑے رکھا تھا۔ شعیب خان یونیورسٹی میں آئے ہی تھے کہ ماں باپ دونوں ہی چل بسے، اور پھر ان کی ذمہ داری بھائی باوج پر آ گئی۔ حمیرہ اس گھر میں اپنا حکم رکھنے لگی تھی۔ شعیب خان بھی باوج کی عزت کرتے تھے، مگر شادی کے معاملے میں ان سے اڑ گئے تھے اور گھر ہی چھوڑ دیا تھا۔ بیٹا تم جاؤ اپنے کام پر۔ حمیرہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، ماضی ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ جی بس نکلتا ہی ہوں، بھائی جان آفس چلے گئے ہیں، اس نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ ایان مجھے تم ایڈریس بتاؤ، شعیب کہاں ہوتا ہے؟ سمیع خان بھی اضطرابی کیفیت میں رہتے تھے، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، وہ خود کو بھی برابر کا مجرم سمجھتے تھے جو انہوں نے اپنی بیوی کی مان لی، ورنہ آج یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ ان کے گھر کا ایڈریس بھی مل گیا، پرانے محلے سے جہاں پہلے کرائے پر رہتے تھے۔ اس نے بتایا، تم ایسا کرو مجھے بھی ساتھ لے چلنا، میں پہلے خود جاؤں گا۔ اس نے ان کے فکرمند اور افسردہ چہرے کو دیکھا جو کتنے مغموم اور رنجور لگ رہے تھے۔ وہ کتنے سالوں سے اپنے ماں و باپ کو یوں ہی پریشان اور خاموش دیکھ رہا تھا۔ امی آپ پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ تعالی سب اچھا ہوگا۔ ایان نے ان دونوں کو بھی مسکرا کر یقین دلایا۔ وہ پوری کوششوں میں تھا، شعیب خان کو منا کے اپنے گھر لانا چاہتا تھا۔ سمیع خان اخبار کے مطالعے میں منہمک ہو گئے تھے۔ انیزہ بھابھی ان دونوں کا ناشتہ لے کے روم میں آئی تھی۔ ایان تیزی سے نکل گیا تھا، وہ آفس کے معاملات بھی دیکھتا تھا اور باہر کے بھی حل کر رہا تھا۔ نہریزہ نے دیکھا جب سے ابو آئے تھے وہ چپ چپ تھے اور امی بھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا ضرور پھر تایا ابو کے گھر سے کوئی آیا تھا، مگر جو کوئی بھی تھا وہ آج تک گھر کیوں نہیں آیا تھا؟ اسے تو یہ تک امی ابو نے نہیں بتایا تھا، وہ لوگ تایا ابو کی فیملی سے کیوں نہیں ملتے، وہ لوگ ان سے الگ کیوں ہوئے؟ ایسی لامتناہی سوچیں اور سوالات اس کے دل و دماغ میں تھے۔ اکثر وہ امی سے پوچھنے کی کوشش بھی کرتی، وہ اسے ڈانٹ کے چپ کرا دیتی تھی۔ اس نے صرف اپنے گھر میں چھوٹی خالہ کو آتے دیکھا تھا یا پھر نانا ابو کو، مگر نانا ابو بھی چند سال پہلے وفات پا گئے تھے۔ نانی کو تو خود اس کی امی نے نہیں دیکھا تھا۔ خالہ کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں ہی اسد سے چھوٹی تھی، مگر آج اسے کچھ اور ہی بات لگ رہی تھی۔ وہ ابو کے لیے چائے تیار کر کے ان کے روم میں چلی آئی۔ ارے بیٹا چائے میں رات میں کب پیتا ہوں؟ انہوں نے نہریزہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا۔ روبینہ سمجھتی تھی نہریزہ کو ہر بات جاننے کا تجسس رہتا تھا۔ آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں، کھانا بھی آپ نے کم کھایا۔ وہ ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ روبینہ اسے اٹھتے بیٹھتے نماز کے لیے ٹوکتی رہتی تھی۔ وہ پہلو بدل کے رہ گئی کیونکہ نماز اس نے پڑھی نہیں تھی۔ آپ پڑھ تو لیتی ہیں، میرے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ بیٹا بری بات ہے، ایسی کفر والی باتیں نہیں کیا کرو، نماز تو فرض ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے انسان جو بوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ ان کے لہجے میں حسرت و افسردگی تھی، وہ یہی سمجھتے تھے بھائی باوج کا دل دکھانے کی سزا ملی ہے جو اتنے سالوں سے وہ قسم پرستی میں رہ رہے تھے، اپنے بچوں کو پالا، ان کی تربیت پر خرچہ کیسے کیسے حالات نہیں دیکھے تھے، وہ تو خود توبہ کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے مانگنے پر بھی وہی دے رہا ہے۔ کبھی کبھی نہریزہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتی بھی تھی، فوراً ہی توبہ بھی کرتی اور معافی بھی مانگتی۔ بیٹا کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جائے اور جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں دے دے۔ انہوں نے نہریزہ کی بے یقینی کیفیت پر اسے سمجھایا جو اکثر ایسی ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ یہ سب حالات کا اثر تھا جو وہ اتنی تلخ و روکھی ہو گئی تھی۔ پتہ ہے ابو میں کیا چاہتی ہوں، ہمارا اچانک سے انعام نکل آئے، آپ کو ٹھیلا لگانے نہیں پڑے، آپ بھی آفس جایا کریں، ہر مہینے گھر کے کرائے اور بجلی گیس کے بل کی فکر نہ کرنا پڑے، سب کچھ خود سے ہو جایا کرے۔ پر مجھے پتہ ایسا ہوگا نہیں، وہ بول رہی تھی اور شعیب خان نے روبینہ پر نگاہ ڈالی جو بیٹی کی خواہشات سن رہی تھی۔
دعا اور خواہش اپنی اوقات کے مطابق مانگا کرو۔ امی آپ نے یہ کیا بات کی؟ ہم غریب ہیں تو کچھ زیادہ شاہانہ زندگی نہیں مانگ سکتے۔ شروع سے ابو کو محنت کرتے دیکھا، آپ کو ٹیوشن پڑھاتے دیکھا، کبھی جو میں نے آپ کے چہروں پر بے فکری اور اطمینان دیکھا ہو۔ تم نماز پڑھ کے ہمارے اطمینان اور بے فکری کی ہی دعا مانگ لیا کرو، ہو سکتا ہے یہ دعا تمہاری قبول ہو جائے۔ شعیب خان نے گہری سوچ کے ساتھ کہا اور چائے کی سپ لینے لگے۔ نیرزا نے چونک کر ان کے لہجے پر غور کیا۔ اتنا تو وہ کر ہی سکتی ہے، وہ اپنے باپ کو یوں پریشان تو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ جاؤ جا کر نماز پڑھو اور ہاں سمرہ سے بھی کہہ دینا کہ سو جائے۔ روبینہ نے اسے تھپکی دے کے اٹھایا۔ وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ شعیب خان نیرزا کی سوچوں کو سمجھتے تھے، وہ ان کے لیے کتنا پریشان رہتی تھی۔ آج پھر ایان آیا تھا۔ انہوں نے نیرزا کے جانے کے بعد کہا۔ نیرزا ابھی دہلیز سے زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ ابو کی بات سن کے تجسس کے مارے وہ رک گئی۔ ذکر کسی ایان کا تھا؟ یہ ایان ضرور تایا ابو کا ہی بیٹا ہوگا۔ کیوں آیا تھا؟ روبینہ نے پوچھا۔ پیسے دینے آیا تھا اور کہہ رہا تھا وہ بھائی جان اور بھابھی کو لے کے آنا چاہ رہا ہے۔ وہ آہستہ اور تھکے ہوئے لہجے میں بول رہے تھے۔ میں اس گھر کا ایک پیسہ بھی لینا نہیں چاہتا۔ وہ اس سے خاصے غصے میں لگے۔ اس جائیداد اور دولت پر آپ کا بھی حق ہے۔ تم کیا چاہتی ہو میں لے لوں؟ اتنے سال جو میں نے خودداری میں گزارے سب ختم کر دوں؟ انہیں ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں آپ کتنے پریشان رہتے ہیں۔ میں اس گھر سے ایک دھیلا بھی نہیں لوں گا جہاں سے تمہیں اور مجھے نکالا گیا تھا۔ وہ پھر سے سخت بن گئے، جبکہ وہ خود کو لان تان بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی بھاوچ کا دل دکھایا۔ ایک طرف خود کو مجرم کہتے ہیں، دوسری طرف بھائی بھاوچ سے ملنا نہیں چاہتے۔ روبینہ کو ان کی یہ باتیں کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ نیرزا نے سب سن لیا تھا مگر اسے ابھی تک گھر سے نکلنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ طایا ابو کے گھر سے کیوں نکلے تھے؟ وہ اپنے روم میں آ گئی۔ سمرہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، اسد سو رہا تھا۔ آپ ہی نماز پڑھ لینا ورنہ امی ناراض ہوں گی۔ سمرہ نے سلام پھیر کے اسے دیکھا تو تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ ہاں ہاں پڑھ لوں گی۔ اس نے پہلی دفعہ چڑھ کے جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اس کی سوچیں تو ایان نام میں الجھ گئی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ ہی ابو کے منہ سے یہ نام سنا تھا، ورنہ تو اس گھر میں اس نے کبھی کسی ددیالی رشتہ دار کا ذکر تک نہیں سنا تھا۔ ابو اپنے گھر والوں کی کبھی کوئی بات نہیں بتاتے تھے، وجہ آج تک معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اوپر کا پورشن خالی ہے جو شعیب خان کا تھا۔ ان کے والد نے اپنی زندگی میں ہی گھر کے حصے بکھرے کر دیے تھے تاکہ بعد میں بھائیوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو۔ شعیب خان اپنا جائز حق چھوڑ کے چلے گئے تھے، بزنس تک میں اپنا شیئر نہیں مانگا تھا۔ سب ان کے حالات سے واقف تھے مگر شعیب خان ضد کے پکے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے آج تک تقاضا بھی نہیں کیا تھا۔ ایسا کرتے ہیں پہلے ہم لوگ چلتے ہیں چچا جان، ہم لوگوں کو تو نہیں نکالیں گے؟ عمیر نے کہا۔ وہ ایسے ہیں بھی نہیں کہ ہمیں نکالے، میں مل چکا ہوں۔ ایان نے بتایا۔ کیا تم مل کے بھی آ گئے؟ انیزہ بھابھی نے حیرانگی سے کہا۔ بھائی ایسا کریں پہلے مجھے ان کے گھر چھوڑائیں۔ عائشہ نے بھی مداخلت کی۔ تم تو چپ رہو، تمہیں کیوں سب ہی جائیں گے؟ پہلے کسی مناسب موقع کا تو انتظار کرو۔ ایان نے مدبرانہ انداز میں کچھ سوچ کر کہا۔ لو اس میں مناسب موقع کی کیا بات کی سیدھی طرح بھی جایا جا سکتا ہے۔ عائشہ کو اپنے بھائی کی یہ بات گویا پسند ہی نہیں آئی۔ اس نے اختلاف رائے ضروری سمجھا۔ پہلی دفعہ جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، چچا جان کے بچے بھی ہیں، وہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ عمیر بھائی نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تم نے ان سے کیا بات کی؟ بھائی جان میں نے ان سے خیر خیریت کے علاوہ زیادہ بات نہیں کی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا وہ پبلک پلیس پر گھریلو باتیں کرنا مناسب خیال نہیں کر رہے تھے۔ تمہیں گھر آنے کو نہیں کہا؟ انیزہ بھابھی نے پھر استفسار کیا۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ ایان کو اسی بات کا تو افسوس تھا، وہ کہتے بھی تو کیوں؟ کون سا اس کے گھر والوں نے اچھا سلوک کیا تھا؟ ہمارے چچا جان ہیں، ہم تو جائیں گے۔ عائشہ کو زیادہ ہی سب سے ملنے کی بے چینی تھی۔ اوپر کا پورشن خالی پڑا تھا، پورا وقت بوریت ہوتی، اسکول سے آ کے کوچنگ یا پھر ٹی وی ہوتا۔ انیزہ بھابھی بھی ایک سالہ ننھی اشل میں مصروف رہتی تھی، وہ پورا وقت چڑچڑی رہتی تھی۔ ابو کی اجازت کے بغیر تو ہم وہاں جا بھی نہیں سکتے، عمیر بھائی نے کہا۔ ابو تو خود جانا چاہ رہے ہیں مگر کہتے ہیں چچا جان سے کوئی معقول بات ہو جائے تو اچھا ہے۔ عمیر نے پھر سر ہلایا۔ چچا جان کے کتنے بچے ہیں؟ عائشہ نے پھر سوچا۔ 3، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ بیٹی بڑی ہے، بیٹا دونوں سے چھوٹا ہے، ایان نے سوچ کے بتایا۔ لو تو مسئلہ ہی حل ہوا، بیٹی بڑی ہے، سیدھا سیدھا تمہارا رشتہ لے کے جائیں گے۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پہلے سے ہی کچھ بھی بول دیتی ہیں۔ ایان ان کی جلد بازی کو بے وقوفی ہی کہہ سکتا تھا۔ جب تک چچا جان کی بیٹی دیکھیں گے نہیں تو رشتہ تو ہو بھی نہیں سکتا۔ تم زیادہ اماں بن کے بڑبڑ نہیں کیا کرو، کبھی پڑھائی پر بھی توجہ دیا کرو۔ ایان نے عائشہ کے سر پر چپت لگائی۔ وہ منہ بنا کے رہ گئی۔ آپ تو بولنے ہی نہیں دیتے ہیں، اللہ کرے آپ کی شادی چچا جان کی بیٹی سے ہو اور وہ آپ کی لگام کھینچ کے رکھے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ لی تھی۔ بھابھی اور عمیر بھائی کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ایان جھیم کر رہ گیا تھا۔ ایان قبولیت کا کوئی پتہ نہیں۔ بھابھی بھی مزے لینے لگی۔ میرے خیال میں اٹھ ہی جاتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ یار ایان صبح میٹنگ ہے، تم اٹینڈ کر لینا، میں دیر سے آؤں گا۔ عمیر کافی دنوں سے آفس کی مصروفیت کی وجہ سے تھکن محسوس کر رہے تھے۔ سمیع خان نے تو آفس ہی جانا چھوڑ دیا تھا۔
سب کچھ دونوں بھائیوں کو ہی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے چچا جان، اگر آ جائیں تو اپنا بزنس سنبھالیں، یار کب تک میں دیکھوں گا، کوشش کر تو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بھی ایک دن ہمیں معاف کر کے آ جائیں گے، ایان نے وثوق بھرے لہجے میں تسلی دی تھی۔ ایان 2-3 دفعہ ان کے گھر سے ہی باہر چکر لگا کے آ گیا تھا، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر اندر سے دل کہتا کہ چچا جان اس کے اپنے ہیں، وہ کون سا دھکے دے کر نکال دیں گے، زیادہ سے زیادہ سر درد ہی ہوگا، پھر وہ آتا جاتا رہے گا تو خود ہی ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ وہ اپنے روم میں آ کے بہت کچھ سوچ رہا تھا، اسے ہمت کرنی تھی، ابو امی کی یہ پریشانی دور کرنی تھی۔ امی تو خود کو مجرم ہی گردانتی تھی اور ابو ہر وقت اپنے بھائی کو یاد کرتے رہتے تھے۔ چل ایان تجھے ہی ہمت کرنی ہوگی، کسی کروٹ تو یہ اونٹ بٹھانا ہی ہے۔ وہ مرر کے آگے کھڑا اپنے بالوں کو برش سے سنوارنے لگا۔ بلیک پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ میں ڈیسنٹ لگ رہا تھا، خاصا ذمہ دار اور سمجھدار تھا، ہر بات کو گہرائی میں جا کے سمجھنے والا۔ اس نے کچھ دیر امی کے روم میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کا دل ادھر ادھر کی باتوں سے بہلایا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اسے اپنی ماں کو شرمندگی سے باہر نکالنا تھا۔ جب سے شعیب خان نے اس سے یہ کہا تھا کہ وہ ان کے سکون اور پریشانی کے لیے دعا کیا کریں، ان کی پریشانی ختم ہو جائے، سکون مل جائے، اتنا تو وہ کر ہی سکتی ہے۔ اس نے فجر کی نماز اتنی دیر تک پڑھی، اسے خود وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، اور روبینہ نے اسے ہلایا تو وہ اٹھی، ناشتہ وغیرہ تیار کر دیا تھا اور خود اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھ لگ گئی، وہ تو اسد نے آواز دی، آپی آپی اٹھیے، میری شرٹ نہیں مل رہی۔ کیا ہے؟ نیرزا نے کچھ جھنجھلا کے بمشکل آنکھیں کھول کے دیکھا۔ آپی میری شرٹ ڈھونڈ دیں، دیر ہو رہی ہے، مجھے اسکول جانا ہے۔ تم سے کبھی یہ نہیں ہوتا، اسکول سے آ کے یونیفارم سمیٹ کر ایک جگہ رکھ دیا کرو۔ وہ پیر جھٹک کے اٹھی، اسد کو شرٹ ڈھونڈ کے دی اور پھر خود کچن میں چلی آئی۔ پورا کچن پھیلا ہوا تھا، سمرہ بھی کالج چلی گئی تھی، روبینہ لگتا تھا اندر کمرے میں تھی۔ اس نے کچن سمیٹا اور دوپہر کے لیے کھچڑی پکانے کے لیے چاول نکالے۔ 12 بج گئے تھے، آج گرمی بھی زیادہ تھی اور لائٹ معمول کے مطابق 2.5 گھنٹے کے حساب سے غائب ہو جاتی تھی، اکثر رات میں بھی ایکسٹرا چلی جاتی تھی۔ امی آج گرمی بہت ہے، وہ برآمدے میں موجود پلنگ پر بیٹھی، جاتی گرمی ہے اس لیے گرمی ہو رہی ہے، کراچی میں کون سا سردیاں زیادہ پڑتی ہیں، گرمی ہر وقت رہتی ہے۔ وہ کھچڑی دم پر رکھ کے آ گئی۔ ہاں یہ تو ہے، روبینہ شعیب خان کے کرتے کے بٹن ٹانک رہی تھی، اسی دوران زوردار انداز میں کسی نے دروازہ دھڑایا تھا۔ دونوں ہی نے آواز باختہ ہو کے دیکھا۔ ارے بھائی کون ہے جو طوفان بدتمیزی مچا رہا ہے؟ نرجسا اپنا پنک لان کا آنچل شانوں پر برابر کرتی گھبرائی گھبرائی دروازے تک آئی تھی۔ کون ہے؟ پوچھ کے ہی دروازہ کھلتی تھی۔ میں ہوں ایان، چچا جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ نرجسا کو سمجھ نہیں آیا، یہ نام اس نے کل رات ہی ابو کے منہ سے سنا تھا۔ روبینہ بھی کرتا چھوڑ کر تیزی سے پلنگ سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ شعیب خان گرمی سے بے حال کسی نوجوان کے سہارے کھڑے تھے۔ نرجسا جھجک کے دروازے کی اوٹ میں ہو گئی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ وہی ہے یا کوئی اور۔ شعیب خان کو وہ اپنے سہارے اندر لے آیا۔ ایان نے روبینہ کو سلام کیا، شعیب خان کو ان کے روم میں لے گیا اور نرجسا بت بنی کھڑی تھی، اس کا دل تو دھڑ دھڑ کر رہا تھا ابو کی ایسی حالت دیکھ کر۔ کل رات ہی تو وہ اس سے دعا کرنے کو کہہ رہے تھے، تم کچھ ٹھنڈا بنا لو۔ روبینہ آداب میزبانی نبھانے میں لگ گئی۔ امی ٹھنڈا فریج تک تو ہے نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ اچھا میں باہر سے کولڈ ڈرنک لے آتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کی، آپ ابو کے پاس جائیے، اس نے ذرا برہم لہجے میں کہا۔ ایان نے سب سن لیا تھا، وہ روم سے اسی وقت ہی نکلا تھا۔ ارے بیٹا بیٹھو، میں ٹھنڈا لے کے آتی ہوں، روبینہ اسے سامنے دیکھ کر بولی۔ نہیں چچی جان، ٹھنڈا رہنے دے، اس وقت چچا جان کو سنبھالیے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ڈاکٹر سے ٹائم لے لیتا ہوں، شام میں ان کا چیک اپ وغیرہ کروا لیں گے۔ اس مہربانی کا شکریہ، یہ زحمت آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ نرجسا نے انتہائی خشک اور سرد رویے کا مظاہرہ کیا۔ ایان لب بھینچ کے خفیف سا ہو گیا، جبکہ روبینہ کو اس کی یہ حرکت نہایت ناگوار گزری۔ نرجسا کس طرح بات کر رہی ہو؟ انہوں نے سرزنش کی، جو جس قابل ہے اسے اسی طرح بات کر رہی ہوں۔ وہ انتہا سے زیادہ کڑوی اور تلخ ہو رہی تھی۔ چچی جان ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ایان بھی ذرا اس سے جھجکا نہیں، بلکہ بڑے پراعتماد انداز میں اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، وہ شرمندہ ہونے لگی۔ امی جو بات ہے وہ واضح ہے، اتنے عرصے چچا چچی کی کوئی خیر خبر نہیں لی اور آج احسان کرنے چلے آئے۔ وہ ایان پر ہی اپنا غصہ اتارنے لگی۔ یہ آپ کی سوچ ہے، اپنوں پر احسان نہیں کیے جاتے، یہ الگ بات ہے، اپنے اگر کھو جائیں تو انہیں اپنا احساس دلایا جاتا ہے کہ اتنے دن ہم ان سے غافل نہیں تھے، نہ ہی بھولے تھے، بلکہ ہر وقت دل و دماغ میں وہ رہتے تھے۔ ایان نے اتنی گہری بات اس کے تیکھے چتون دے کر واضح کی، وہ پہلو بدل کے رخ پھیر کے کھڑی ہو گئی۔ آپ کی یہ باتیں ذرا متاثر نہیں کریں گی، آپ کو متاثر کر بھی کون رہا ہے؟ وہ پھر اندر روم میں چلا گیا۔ روبینہ نے نرجسا کو خوب ڈانٹا، وہ آنکھوں میں نمی لیے اپنے روم میں چلی گئی۔ میں چلتا ہوں، شام میں آؤں گا، اور ہاں آپ کو بستر سے نہیں اٹھنا، اس نے شعیب خان کو ہدایت کی۔ بیٹا آرام کر لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، ڈاکٹر کو رہنے دو، انہوں نے کہا۔ آپ کی ذرا سنی نہیں جائے گی، میں 6 بجے آؤں گا، ان سے ہاتھ ملا کے اور روبینہ کو سلام کر کے وہ نکل گیا تھا۔ نرجسا نے جاتے ہوئے اس کی چوڑی پوچھ دیکھی تھی، ہینڈسم
اور ڈیشنگ تھا۔ پرفیوم کی مہک تو اسے اپنے حواسوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر فوراً ہی خود کو لعنت ملامت بھی کی۔ آج تو بدتمیزی کر لی ہے، آئندہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ امی، آپ اور ابو نے اتنی جلدی ان سب کو معاف کر دیا؟ آپ لوگوں کو اتنے عرصے پوچھا تک نہیں۔ وہ غصہ ہو رہی تھی۔ یہ تمہارے ابو اور ان کے بھائی کا معاملہ ہے امی، آپ وہ سب بھول رہی ہیں جو دن ابو اور آپ نے تنگی پریشانی میں گزارے تھے۔ ہمیں سب یاد ہے، تمہارے ابو کی اپنی بھائی سے کوئی لڑائی نہیں ہے اور نہ ناراضگی۔ امی، مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کل تک ملے نہیں، آج ان کا بیٹا آ گیا تو سب بھول رہے ہیں۔ وہ زچ ہوئی۔ تم یہ بھی تو سوچو، تمہارے ابو وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، شکر کرو جو ایان وہاں موجود تھا اور تمہارے ابو کو بروقت سنبھال لیا، یہ کم احسان ہے۔ وہ ایک دم ہی غصہ ہونے لگی، کیونکہ نیرزا کے مزاج میں کڑواہٹ اور تلخی گھلتی جا رہی تھی، اور یہ فکر مندی کی بات تھی۔ وہ تعصب بھری سانس بھر کے رہ گئی۔ آئندہ تم نے ایان سے یا کسی سے بھی بدتمیزی کی تو اچھا نہیں ہوگا، وہ اسے وارننگ دینے لگی۔ نیرزا لب کچلتی پیر پٹکتی کچن میں جانے لگی، جہاں اس نے ابو کے لیے دلیا پکانے رکھا تھا۔ ابو بیمار پڑ گئے تھے، یہ بہت بڑی پریشانی تھی۔ گھر کا خرچ روز پر چلتا تھا، جو ابو روز لے کے آتے تھے، اسی حساب سے گھر کے اخراجات بھی چلتے تھے۔ نیرزا کو سب سے زیادہ تو ابو کی صحت کی فکر تھی، جو اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ایان نے گھر میں شعیب خان کی بیماری کا بتایا تو سمیع خان سب سے زیادہ بھائی کے لیے بے چین ہو گئے۔ ان کا پورا چیک اپ میں آج شام میں کراؤں گا، کیونکہ ان کی دل کی کیفیت اچھی نہیں ہے، ایان نے گہری سوچ کے ساتھ بتایا۔ اس کے ذہن میں نیرزا کا رویہ بھی یاد آنے لگا، جو ان سب سے بہت زیادہ خائف تھی۔ ہمیں آج ہی لے چلو، میرا بھائی بیمار ہے۔ حمیرہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، انہیں ضمیر لان تان کر رہا تھا، ان کی وجہ سے شعیب خان ان حالوں کو پہنچے تھے۔ ابو، وہ آپ سے ایک بات کہنی ہے، وہ قدرے توقف کے بعد گویا ہوا، کیونکہ ان کی بےتابی اور بے چینی اس نے دیکھ لی تھی۔ ہاں کہو، سب نے ہی چونک کے ایان کے خاموش چہرے کو بغور دیکھا۔ ابو، چچا جان کی بڑی بیٹی کچھ تیکھے مزاج کی ہے، اس نے جواب میں اس کی باتیں اور رویہ بتایا۔ ظاہر ہے ہم نے اس کے ماں باپ کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا، وہ ایسے لہجے میں بات تو کرے گی۔ حمیرہ نے سننے کے بعد کچھ افسردگی سے کہا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ منفی رویہ رکھے گی، دیکھ لیں گے ہم بھی کیسا بھی رویہ رکھیں۔ عائشہ کو ان سب سے ملنے کی جلدی تھی، کیونکہ اس نے تو آج تک اپنے چچا چچی اور کزن کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ابھی تو میں ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے آیا ہوں، آپ سب رات میں چلیے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، حمیرہ نے سر ہلایا۔ ایان کا ذہن نیرزا میں الجھا ہوا تھا، سرخ و سفید رنگت، اس پر اس کے خوبصورت نقوش، وہ عام لڑکیوں سے الگ ہی تھی۔ لہجے میں اس کے ناراضگی اور کڑواہٹ، تلخی، سب کچھ تھا۔ مجھے تو شعیب کے بچوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی شرمندگی اور ندامت ہوگی، وہ بچے بھی کیا سوچتے ہوں گے۔ حمیرہ تو باقاعدہ اپنا سر تھام کے تفکر زدہ لہجے میں بولتے ہوئے رونے لگی۔ امی پلیز، آپ کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ آپ بلڈ پریشر ٹیبلٹ لینے کے بعد بھی بڑھا رہتا ہے، کیوں ایسا فضول سوچتی ہیں؟ چچا جان کے بچے ایسے اعلیٰ توپ چیز نہیں جو آپ روتی رہتی ہیں۔ ایان کو اپنی امی کی صحت کی فکر بھی رہتی تھی، جو سوچ سوچ کے بلڈ پریشر اور شوگر کی مریض ہو گئی تھی۔ بیٹا ایسے نہیں بولو، وہ بچے تو معصوم ہیں، کیسے حالات میں شعیب نے انہیں پالا ہوگا، ان کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ محروموں کی طرح رہے ہوں گے۔ آپ جائیں گی تو سب آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور مجھے پتہ ہے چچا جان کے بچے اتنے ایل مینڈ نہیں ہوں گے جو آپ سے بدتمیزی سے بات کریں۔ عمیر بھائی نے بھی انہیں گویا تسلی اور اطمینان دلایا، باقی دو کا تو مجھے پتہ نہیں۔ ہاں ان کی بڑی صاحبزادی کی زبان خاصی لمبی ہے۔ لمبی زبان تو تمہاری بھی ہے، کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہو۔ سمیع خان نے بھی گویا طنز کر کے اسے لاجواب کر دیا۔ بابا، اصل میں مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے تو میں ہر ایک کے منہ پر بول دیتا ہوں، سمجھو یہی عادت تمہاری کزن کی بھی ہوگی۔ سمیع خان نے اسے گھورا۔ ابھی بھتیجی گھر آئی نہیں ہے، حمایتی اس کے پہلے سے تیار ہو گئے۔ وہ سیل میں ٹائم دیکھ کر کھڑا ہو گیا، 5:30 بج رہے تھے اور ڈاکٹر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ آپ لوگ تیار رہیے گا، میں فارغ ہوتے ہی آپ سب کو لینے آؤں گا، وہ یہ کہہ کر نکل گیا۔ ایان نے پہلے شعیب خان کا چیک اپ کروایا۔ نیرزا اس دوران اسے سامنے نظر نہیں آئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ وہ بھی اپنے منہ پھٹ طبیعت کی وجہ سے مجبور تھا۔ اگر نیرزا نے اسے کچھ بھی الٹا سیدھا کہا تو وہ ضبط نہ کر سکے گا اور سنا دے گا۔ شعیب خان کو گھر ڈراپ کر کے وہ سب کو ان کے گھر لے آیا تھا۔ شعیب خان کو سمیع خان نے کافی دیر گلے لگا کر رو رو کے معافیا مانگی، اور حمیرہ نے تو باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بھابھی آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، انہوں نے حمیرہ کے ہاتھوں کو تھاما۔ روبینہ خاموشی سے شعیب خان کے بیڈ کے سرے پر بیٹھی ہوئی تھی، نگاہ ان کی جھکی ہوئی تھی۔ انہی کی وجہ سے شعیب خان کو گھر سے نکالا گیا تھا۔ روبینہ، مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنے غصے اور ضد میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ دیکھو آج میں کتنی مجبور اور بے بس ہو گئی ہوں، بیماریاں لگ گئی ہیں مجھے، معاف کر دو تاکہ میں ضمیر کا بوجھ لے کے اس دنیا سے نہ جاؤں۔ بھابھی ایسی بات نہیں کریں، آپ ہماری بڑی ہیں، میں نے کبھی آپ کو برا نہیں کہا۔ معافی کیسی، بلکہ مجھے تو یہ سکون مل گیا ہے آپ نے اپنے دیور کو معاف کر دیا۔ روبینہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، برسوں بعد اپنے اپنوں سے مل گئے تھے۔ شعیب خان نے کیسے کیسے قسم پرسی کے حالات گزارے، مگر کبھی روبینہ کو مرد الزام نہیں ٹھہرایا۔ بھئی یہ رونا دھونا ختم کریں، چچی جان کچھ چائے شائے تو پلوائیے۔ ایان نے اسد کے اشارے پر پیار سے مسکرا کر تھپکی دی، جو سمیع خان کے پاس ہی بیٹھا تھا، اور سمرہ تو عائشہ سے جڑ گئی تھی، مگر وہ نظر نہیں آئی تھی ابھی تک۔ ایان کی متلاشی نگاہیں اسے ہی تلاش رہی تھیں۔
میں تو بھول ہی گئی، ابھی نہریزہ سے کہتی ہوں۔ شعیب تمہاری بڑی بیٹی تو ہم سے ملی ہی نہیں، سمیع خان اس کی غیر موجودگی پر ہی سمجھ گئے تھے وہ ان سب سے ملنا نہیں چاہتی۔ روبینہ نہریزوں کو تو بلاؤ، شعیب خان نے ان سے کہا۔ چچا جان آپ کی بیٹی تو بات ہی کرنے کو تیار نہیں۔ انیزہ بھابھی آخری کوشش کر کے آ گئی تھی، ننھی ایشل کو انہوں نے عمیر بھائی کی گود میں دیا۔ ابھی آپ اس سے ڈسٹرب نہیں کریں، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ عمیر بھائی نے ان سب کو ہی منع کر دیا، مگر شعیب خان اور روبینہ کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ نہریزہ نے ان سب سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور واضح لفظوں میں اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا ان حالات میں یہ لوگ کہاں تھے جب ان کی ضرورت تھی۔ شعیب خان لب بھیج کے رہ گئے تھے، ان کی گزشتہ دنوں سے طبیعت خراب تھی، وہ کسی پر بھی عیاں نہیں کر رہے تھے، مگر کل تو گرمی سے انہیں چکر آئے۔ ایان اسی وقت وہاں آیا تھا، انہیں چکراتے دیکھ کر سنبھالا، اگر بر وقت وہ انہیں نہیں سنبھالتا تو جانے آج کیا حالات ہوتے۔ روبینہ اس دوران چائے لے آئی تھی، سب نے ہی خوش گپیوں میں چائے پی۔ شعیب تم اب اپنا بوریا بستر سنبھالو اور گھر چلو، تمہارا پورشن ایسے ہی خالی پڑا ہے، اور اپنا بزنس بھی سنبھالو، ایان ہی سب دیکھ رہا ہے۔ سمیع خان نے ان کے کمزور ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں یہاں ہی ٹھیک ہوں، وہ جانتے تھے نہریزہ کبھی بھی جانے کے لیے راضی نہیں ہوگی، تمہاری ایک نہیں سنی جائے گی، اپنی حالت دیکھو، گرمی بھی آگے بڑھے گی، تمہاری صحت کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں۔ بھائی جان مجھے عادت ہو گئی ہے، وہ آہستگی سے بولے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تمہیں یہاں سے چلنا ہے تو چلنا ہے بس۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ صادر کیا۔ وہ لب بھیج کے رہ گئے اور باقی تمام لوگ خوشی تھے وہ وہاں جو آ جائیں گے۔ ضمیر پر بوجھ پڑا تو معافی مانگنے آ گئی، ورنہ خیال تک نہیں تھا۔ دوسرے دن وہ روبینہ پر غصہ ہو رہی تھی کیونکہ سارا وقت وہ اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ انیزہ بھابھی کو بھی اس نے ٹکا سا جواب دے کے روانہ کر دیا تھا، وہ تمہارے ابو کے بڑے ہیں اور وہاں سے تمہارے ابو خود نہیں آئے تھے، انہوں نے نکالا تھا۔ اگر انہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم انہیں معاف کر دیں، اور اللہ کی ذات کے آگے ہماری ذات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ اس کے منفی رویے اور سوچوں سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ کیوں اس وقت ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ ابو کو معاف کرتے، بلکہ انہوں نے ان کے جائز حقوق سے محروم کیا اور ان کا جو کچھ تھا اس پر اپنا حق سمجھ کے بیٹھے رہے۔ نہریزہ تم ناشکری والی باتیں کرنے لگی ہو، مجھے تو اللہ سے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، صرف تمہاری ایسی باتوں کی وجہ سے۔ وہ بہت روحانسی ہو گئی تھی، وہ سمرہ اور اسد کو تو سنبھال لیتی تھی اور وہ دونوں ان کی باتوں کو بھی سمجھتے تھے، مگر نہریزہ نے ان کی بات کو جیسے سمجھنا ہی نہیں تھا۔ نماز تم ادھوری پڑھتی ہو، دعا تک نہیں مانگتی، کم از کم اپنے لیے ہی مانگ لو، تمہارا دل بدل دے۔ آپ پانچوں وقت دعا مانگتی تو ہیں، وہ چمک کے بولی۔ اپنی زبان بند رکھنا، تمہارے تایا کے گھر سے کوئی بھی آئے تو سمجھی یہ مشکل ہے، اس نے بھی ضدی اور ہٹیلے لہجے میں کہا۔ آپ بھی سن لیں، تایا ابو کتنا ہی جانے کو بولیں میں نہیں جاؤں گی۔ اپنے باپ کی حالت دیکھ رہی ہو، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی جو وہ روز روز کام پر جا سکیں۔ ارے میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں اس نے ہمارے دن پھیرے، تمہارے ابو کو سکون تو ملے گا۔ کیوں امی، ابو تو ایسے موسم کے عادی ہیں، وہ جرائی کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تمہارے ابو جن آسائشوں کو چھوڑ کر اس چھوٹے سے گھر میں رہے ہیں، انہیں سلام کرتی ہوں، کبھی بھی انہوں نے مجھ سے مزاج نہیں بگاڑا۔ میرے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں، صرف باپ نے شادی کے وقت چند ہزار روپے دیے جو گھر بنانے اور سنوارنے میں ختم ہو گئے۔ وہ اسے رک رک کر سارے حالات سے واقف کر رہی تھی۔ پھر کیوں آپ نے ابو سے شادی کی نہیں کرتی؟ اس نے رخ پھیر کر گویا طنز کیا۔ نہریزہ مجھے تم پر افسوس اور دکھ ہو رہا ہے، تم نہ اپنے باپ کو سمجھتی ہو نہ مجھے، جانے کیوں اتنی ہٹ درم ہو رہی ہو۔ وہ دکھ و کرب سے گویا ہوئی، میں صرف تایا ابو کی فیملی کی آمد سے ہٹ درم ہو رہی ہوں، تمہاری کوئی سنے گا بھی نہیں، سمجھی، میں تمہارے باپ کو مزید دکھوں میں نہیں ڈال سکتی، وہ بھی دو ٹوک انداز میں کہتی اٹھ گئی۔ ہم وہاں جائیں گے اور ضرور جائیں گے، یہ تمہارے ابو کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے میں یہیں رہوں گی۔ آپ ہی کیوں بحث کر رہی ہیں، ابو کا سوچیں۔ سمرہ نے اس کی بحث اور لڑائی دیکھی تو وہ بھی بولے بنا نہ رہ سکی۔ تم چپ رہو، کیسے سب کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ اس نے سمرہ کو بھی جھڑکا۔ آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہاری بڑی بہن ہوں، تمیز سے بات کرو۔ روبینہ دونوں کی لڑائی پر سر پیٹ کے رہ گئی۔ آپ بڑی ہیں، میں تمیز سے بات کروں، اور آپ نے انیزہ بھابھی سے جیسے بہت تمیز سے بات کی تھی۔ اس نے بھی ترکی بترکی جواب دے کر اسے لاجواب کر دیا۔ وہ پیر پٹک کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور دانت پیسنے لگی۔ روبینہ کی فکرمند اور پریشان کن نگاہیں نہریزوں کو بغور دیکھ رہی تھیں، انہیں اس کی رات دن کی فکر تھی جس کا رویہ دن بدن بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ سمرہ اٹھو، اس کے منہ نہیں لگو، اسے تو بس بدلہ سوار ہے اور کچھ نہیں۔ وہ تعصب بھری سانس بھرنے لگی۔ ارے موقع ملا ہے تو ہر ایک سے ٹھیک ٹھاک بدلہ لیں، عقل ٹھکانے لگائیں، معاف کر دینے میں ہی بہتری اپنے لیے، کیونکہ اللہ کے آگے کسی کا کب بس چلا ہے۔ امی سب کچھ اللہ پر نہیں چھوڑ دیا کریں، اللہ نے ظالم کا ظلم سہنے کو منع کیا ہے۔ وہ چٹک کر بولی، آہستہ بولو، تمہارے ابو نے سن لیا تو انہیں افسوس ہوگا۔ انہوں نے اسے شہادت کی انگلی اٹھا کے سرزنش کی۔ ایان سے الگ تم نے بدتمیزی کی، وہ اسی قابل ہے۔ وہ پھر بولی، امی آپ اپنا کام کریں، فضول میں اپنا دماغ کھپا رہی ہیں اس کے ساتھ، تمہیں تو بڑے گھر جانے کی خوشی ہے، چاہے بے عزتی کے بعد جائیں، چلے تو جائیں گے۔ اس نے سمرہ پر طنز کیا۔ آپ کی سوچ کا کوئی حل نہیں ہے اور میں دعا ہی کروں گی اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کو بدل دے، وہ دعائیہ انداز میں کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم سب تو مجھے کافر سمجھتے ہو، لو یہ نئی بات نکالی۔ وہ نہریزہ کی بات پر تمسخر اڑا کر ہنسنے لگی۔ سمرہ اٹھ جاؤ اور روٹی پکا لو،
پھر لائٹ چلی جائے گی تو مشکل ہوگی۔ انہوں نے اسے اٹھایا کیونکہ نہریزہ سے اس وقت کوئی کام کہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرو کہ کل کو خود ہی پچھتانا پڑے، وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ سمرہ بھی کچن میں چلی گئی۔ نہریزہ کے دماغ میں تو صرف یہی چل رہا تھا، تائی ابو اور تائی امی سے بدلہ لے۔ جو کچھ اس کے ابو کے ساتھ کیا، ان کی بے عزتی کی، ایک ایک سے بول کے ان کی بے عزتی کرے۔ مگر اسے تو یہ حیرانگی تھی، ابو نے سب کو ہی معاف کر دیا تھا، مگر اس کا دل ان سے ملنے کو نہیں کرتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس گھر سے نہیں جائے گی، چاہے اس کے لیے اسے ابو سے ہی کیوں نہ بات کرنی پڑے۔ دیکھنا، میں نے بھی تم سب کو ہلا کے نہ رکھ دیا تو نہریزہ نام نہیں میرا۔ وہ مصمم ارادہ باندھ چکی تھی، کچھ تو ایسا کرے گی کہ تائی ابو کی فیملی ہل کے رہ جائے گی۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ وہ وضو کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ ایسی باتیں سوچ کر خود بھی عجیب گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، جانے یہ گھبراہٹ امی کا دل دکھانے پر تھی یا کسی اور بات پر۔ مگر اس نے سوچ لیا نماز پڑھ لے، ورنہ امی پھر سے اسے سخت سوچ سنانے آ جائیں گی۔ وہ باہر برآمدے میں آ گئی۔ روبینہ نے اس پر خفگی بھری نگاہ ضرور ڈالی تھی، وہ خفیف سی ہو کر رہ گئی تھی۔ تائی ابو اور تائی امی روز ہی آتے اور ابو سے شفٹ ہونے کا کہتے اور ابو ٹال جاتے۔ وہ نہریزہ کے انکار سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اس سے ضد بھی نہیں کی، مگر روبینہ کو نہریزہ پر بہت غصہ تھا۔ آپ اس کے باپ ہیں، اپنا فیصلہ صادر کریں، یہ کون ہوتی ہے اپنی چلانے والی؟ روبینہ سے رہا نہیں گیا تو وہ پھٹ پڑی۔ نہریزہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ شعیب خان نے حسرت بھری نگاہ ڈالی، جو ایسی لاتعلق بیٹھی تھی جیسے اس معاملے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہو۔ روبینہ، میں اپنی بیٹی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ یہ نہیں جانا چاہتی وہاں نہ جائے، میں اس کے ساتھ یہاں رہ لوں گا، مگر تم لوگ جانے کی تیاری کرو۔ نہریزہ نے چونک کے انہیں دیکھا، یہ کیسی بات کر رہے تھے؟ ابو اپنے بھائی باوج بھی عزیز تھے اور بیٹی بھی۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ تو بھڑک اٹھی، میری بیٹی نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ابو، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ سب بھی کیوں جا رہے ہیں؟ ہم یہیں رہیں گے، ہمیں نہیں جانا وہاں۔ نہریزہ، تمہیں بالکل بھی اپنے ابو کا خیال نہیں؟ کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کیوں تم اس عمر میں انہیں دکھ دیتی ہو؟ میں دکھ دیتی ہوں؟ تائی ابو اور تائی امی نے انہیں کتنے دکھ دیے، وہ سب بھول گئے۔ شعیب خان نے روبینہ کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ وہ تو جنجلا کے وہاں سے اٹھ گئی۔ شعیب خان اس سے بات کرنے آئے تھے، اس کی ضد کو تعویل دے کر توڑنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینا چاہتے تھے۔ شروع سے ان کے بچے آسائشوں کے لیے ترسے تھے اور اب قدرت مہربان ہو گئی تھی تو وہ منہ نہیں موڑنا چاہتے تھے۔ جائیداد میں تو وہ بھی برابر کے جائز حصہ دار تھے اور اپنے بچوں کو وہ سب کچھ دینا چاہ رہے تھے، مگر نہریزہ نے فضول سی ضد باندھی ہوئی تھی۔ ابو، آپ میری بات سمجھیے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ تم آرام سے بیٹھو، پہلی میری بات سنو اور سمجھو، پھر کوئی اور بات کرنا۔ انہوں نے اسے اپنے پاس ہی بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ لب کچلتی ہوئی بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹا، ہمارا جو بھی وقت گزرا اللہ کا شکر ہے اچھا ہی گزرا ہے۔ تم لوگوں کو میں نے لکھایا پڑھایا، مگر تم اپنی مزید تعلیم آگے جاری نہیں رکھ سکیں، صرف اس لیے کہ آگے تعلیم دلوانے کے لیے میرے پاس وسائل نہیں تھے۔ اور رہے سمرہ اور اسد، یہ دونوں پڑھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ لوگ اور آگے اچھا پڑھیں، اور تم بھی اپنی پڑھائی شروع کر دینا، اور وہ سب کچھ جو خرچ ہوگا میرے حصے سے، تم یہ نہیں سمجھو کہ بھائی صاحب ہم لوگوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ وہ اسے بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا رہے تھے، کیونکہ نہریزہ کی سوچ کو وہ سمجھ گئے تھے۔ ابو، میرا دل پھر بھی نہیں مانتا کہ سمرہ یا اسد بھی وہاں رہیں۔ وہ ان کی رضامندی پر کچھ مطمئن ہوئی کہ وہ بھی اس گھر میں جانا نہیں چاہتے۔ ابھی کچھ عرصہ تو وہاں رہنا پڑے گا، پھر میں دوسرے مکان کا بندوبست کر لوں گا، ہم لوگ وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ نہریزہ نے ان کی بات پر چونک کر سر اٹھایا، کیونکہ یہ تو ابو نے بہت اچھی اور معقول بات کی تھی، اب جانے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ پھر ٹھیک ہے ابو، میں چلوں گی، مگر اس شرط پہ کہ آپ جلد دوسرے مکان کا بندوبست کر لیں گے۔ وہ خوش ہوئی۔ ہاں ہاں، تم فکر نہیں کرو۔ شعیب خان نے مسکرا کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کیونکہ وہ ان کی بات پر بہل گئی تھی۔ اصل بات سے وہ ابھی واقف ہی نہیں تھی کہ سمیع خان اور حمیرہ نے تو فوراً ہی عیان کے لیے نہریزہ کو مانگ لیا تھا، مگر وہ ابھی چپ تھے، کیونکہ جب تک نہریزہ رضامند نہیں ہوگی وہ انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے تھے۔ ابو، میں وہاں جاؤں گی تو کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ جنہوں نے آپ کو دکھ و تکلیف دیے وہ سارے حساب چکانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو محرومیوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ بیٹا، معاف کر دینے میں بڑائی ہے۔ ان کی نگاہوں میں افسردگی اور لہجے میں حسرت پنہاں تھی۔ میرا آپ جیسا دل نہیں ہے اور مجھے ان سے کوئی انسیت اور لگاؤ بھی نہیں۔ روبینہ نے اس کی بات چوکھٹ پر کھڑے ہو کر سنی۔ انہیں اس کی ہٹ درمی اور ضد پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ تمہارے باپ کا معاملہ ہے، تم کون ہوتی ہو انہیں معاف نہ کرنے والی؟ نہریزہ نے لب بھینج لیے۔ شعیب خان نے اشارے سے انہیں چپ رہنے کو کہا۔ آپ اس کی باتیں مانتے رہیے، یہ اگر نہیں جانا چاہتی آپ کو اس کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اس کے ماں باپ ہیں، ہم جانتے اور سمجھتے ہیں اس کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ نہریزہ بیزاری سے اٹھ گئی، کیونکہ روبینہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اسے سنا رہی تھی۔ امی، آپ کو تو پتہ نہیں کیا اچھا نظر آ رہا ہے ان میں۔ بکواس بند کرو اور زبان بند رکھو، وہ ڈانٹنے لگی۔ روبینہ، کیوں بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ میں نے سمجھا دیا ہے، وہ چلنے کو تیار ہے، شعیب خان نے کہا۔ نہریزہ، تم جاؤ بیٹا، اپنا کام کرو۔ وہ شعیب خان کے کہنے پر تیزی سے ان کے کمرے سے نکل گئی، کیونکہ روبینہ کا نزلہ اس پر گرنے والا تھا۔ کیوں آپ بہلا رہے ہیں؟ اسے اپنا فیصلہ سنائیے۔ وہ برہم ہوتے بیڈ پر بیٹھی۔ ہر کام اور وقت کے لیے موقع ہوتا ہے، جب موقع ہوگا میں اسے سمجھا دوں گا، جیسے ابھی سمجھا دیا ہے۔ آپ یہ بھی تو سوچیں، بھابھی اور بھائی صاحب نے اس کا رشتہ عیان کے لیے مانگا ہے، اور اسے جب پتہ چلے گا کتنا ہنگامہ کرے گی۔
انہیں یہ بھی ڈراوے ہولا رہے تھے۔ پہلے سے وہ اس گھر جانے کو تیار نہیں، اور شادی وہ بھی اس گھر کے لڑکے سے تو کبھی کرے گی نہیں۔ روبینہ ہم کچھ عرصہ تو وہاں رہیں گے، مگر نہریزہ کی شادی سے پہلے دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ کچھ سوچ کے گویا ہوئے۔ آپ کے بھائی کبھی بھی نہیں جانے دیں گے، مگر ہمیں اس گھر سے نکلنا ہوگا، صرف نہریزہ کی وجہ سے، ورنہ وہ کہے گی کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ ایک بات اس کی ماننی ہوگی، دوسری وہ پھر خود ہی ہماری مانے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانے گی۔ وہ بھی ماں تھی، بیٹی کی نیچر سے واقف تھی، جو شروع سے ہی الگ مزاج کی تھی، ہر ایک سے محتاط انداز میں ہی ملتی تھی۔ ابھی تو تم دماغ پر زور نہیں دو، اور ہاں، رشتے کی بات نہریزہ سے نہیں کرنا۔ انہوں نے گہری سوچ کے ساتھ سر ہلایا۔ شعیب خان نے اسی بات پر ہی تشکر بھرا سانس لیا تھا کہ وہ مان تو گئی تھی، باقی کے معاملات انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیے تھے۔ جہاں اتنا کیا تھا، اس نے باقی کے بھی سارے حالات ٹھیک کر دے گا۔ امی، آپ لوگ ذرا صبر تو کر لیتے، یہ کیا کر دیا؟ وہ ویسے ہی ہم سب سے خوش نہیں ہیں، اور مجھے دیکھ کر تو اس نے اول روز سے برے برے منہ بنائے تھے۔ ساری زندگی کے لیے وہ مجھے کیسے برداشت کرے گی؟ ایان فکر اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ شادی کے بعد ساری لڑکیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ وہ اطمینان سے گویا ہوئیں، اور وہ خوش بھی بہت تھی، اسی طرح ہی شاید ازالہ ہو جائے۔ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ تم دماغ پر زور نہیں دو، ہم جو بہتر سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ سمیع خان نے اس کی چپ پر اس کی پشت تھپکی۔ کیسے دماغ پر زور نہیں دوں؟ میں خود بھی اتنی جلدی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ بولو نا، حمیرہ نے جھٹ کہا۔ دیکھو برخوردار، تمہارے دماغ میں اگر کچھ اور چل رہا ہے تو اسے دفع کرو، کیونکہ اس گھر میں میری بھتیجی ہی بہو بن کر آئے گی۔ میں نے ایسا کب کہا کہ کوئی اور لا رہا ہوں؟ اس نے بھی جواب میں کہا۔ پھر یہ ساری بکواس کیوں کر رہے ہو ابو؟ آپ بات اور سچویشن کو سمجھیے۔ وہ انہیں سمجھانے لگا۔ ہم سب سمجھتے ہیں شعیب اور روبینہ سے ہم نے سب طے کر لیا ہے۔ شعیب یہاں شفٹ ہو جائے تو ہی سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ایان ہتھیلی پر مکہ مار کے رہ گیا، کیونکہ وہ نہریزہ کے رویے کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ انتہا سے زیادہ ان سب سے نفرت کرتی ہے، اور شادی تو وہ شاید بھول کے بھی نہیں کرے گی۔ وہ کسیا کر ان کے کمرے سے ہی نکل گیا۔ عمیر بھائی کی استفہامیہ نگاہیں اس پر تھیں۔ وہ خاصا پرسوچ لگ رہا تھا۔ ارے کیا ہوا جی؟ ایان اچھل ہی گیا۔ آ جائیے، کھانا لگ گیا ہے۔ انیزہ بھابھی کی بھی اسی دوران آواز آئی۔ بھابھی میں تو کھاؤں گا نہیں۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھا، جبکہ عمیر کی جانچتی اور تشویش بھری نگاہیں اس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ یار بھائی جان، امی اور ابو نے یہ کیا کر دیا؟ میرا رشتہ ایک دم سے چچا جان کی بیٹی سے؟ کیوں، تمہیں نہریزہ پسند نہیں؟ وہ معنی خیزی سے مسکرائے۔ ایان نے جیم کے پہلو بدلا، کیونکہ انیزہ بھابھی بھی وہاں آ گئی تھی اور وہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ میری پسند کو چھوڑیے، اس کی پسند میں تو کیا اس گھر کا کوئی فرد بھی یقیناً نہیں ہوگا۔ تم اپنی سناؤ سے چھیڑنے لگی۔ میری کیا سنتی ہیں امی اور ابو کی سنیے، اور انہیں سمجھائیے یہ بیوقوفی نہیں کریں۔ یار تم تو ابھی سے ڈرنے لگے۔ عمیر کا لہجہ شرارتی اور معنی خیز ہو گیا۔ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ وہ کاؤچ سے اٹھ گیا۔ عمیر بھائی بھی اور انیزہ بھابھی اس سے مزے لے رہے تھے۔ ارے میں ابو اور امی کو تو بلا لوں، کھانا لگ چکا ہے۔ بھابھی کو یکدم یاد آیا۔ ایان نے بھی ڈائننگ ہال کا رخ کیا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھا کر باہر نکل گیا۔ شعیب خان کے گھر وہ روز ہی جا رہا تھا، آج اس نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ دل اندیشوں اور وہموں کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ شادی کسی طرح بھی خوش کن ثابت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے وہ خود اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور ایان کو یہی سوچ پریشان کر رہی تھی۔ اس کا انکار ایان کی توہین ہی ہوگا۔ رات گئے وہ گھر میں گھسا تھا۔ سمیع خان کی درشت اور استفہامیہ نگاہوں نے اسے خاصی ناگواری سے دیکھا تھا۔ وہ جز بز ہو کر راہداری میں رک گیا۔ برخوردار، کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہے ہو؟ جی وہ، ایان حواس باختہ ہوا۔ یہ تمہارے آنے کا وقت ہے، 1:45 بج رہے ہیں۔ راہداری میں لگے اسٹائلش سے کلاک پر نگاہ مبذول کروائی۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے جڑ جھوٹ کا سہارا لیا اپنے بچاؤ کے لیے۔ تھے کہاں؟ شعیب کی طرف بھی نہیں تھے۔ وہ اس کا جائزہ لے رہے تھے، جو تھکا تھکا بھی لگ رہا تھا۔ ابو، واقعی گاڑی خراب ہو گئی تھی؟ وہ یقین دلانے لگا، مگر لہجے میں اس کی بیزاری اور جھنجھلاہٹ تھی۔ جاؤ، تم صبح بات کروں گا۔ ایان نے خلاصی ملتے ہی اپنے روم کی سمت دوڑ لگائی۔ ابو کی عدالت میں کھڑے ہونا ایسا لگتا تھا جیسے پھانسی کا حکم مل جائے۔ شکر بچت ہو گئی، تھینک گاڈ۔ اس نے تشکر بھرا سانس لیا اور بیڈ پر ڈیر ہو گیا۔ پورا وقت اس نے صرف نہریزہ کو ہی سوچا تھا، جسے اس کی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا۔ سمیع خان اور حمیرہ نے اتنی جلدی مچائی کہ شعیب خان اور روبینہ کو مانتے ہی بنی، اور 10 دن کے اندر شفٹنگ بھی ہو گئی۔ نہریزہ کی کسی نے نہیں سنی، یہاں تک کہ شعیب خان نے بھی۔ وہ اس سے نظر تک نہیں ملا سکے، اور وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہی، کیونکہ ایان کی نگاہیں تمسخر جو اڑا رہی تھی۔ گھر بہت خوبصورت تھا، اور ان کا پوشن بھی زبردست تھا۔ 6 کمرے اور اس پر ضرورت کی ہر چیز، جو نہریزہ، سمرہ اور اسد نے خواب تک میں نہیں دیکھی تھی۔ آپی، میرا کمرہ اتنا خوبصورت ہے، اور تو اور آپی بیڈ اتنا آرام دہ ہے کہ کیا بتاؤں۔ سمرہ تو یہاں آنے سے بہت خوش تھی۔ میرا کمرہ تو ایان بھائی نے ڈیکوریٹ کروایا ہے۔ اسد نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اور وہ دانت پیس رہی تھی۔ اسے یہاں آنے کی رتی برابر بھی خوشی نہیں تھی۔ روبینہ نے تو اس سے اچھی خاصی جھاڑ پلائی تھی، ورنہ تو اس کی زبان چلی ہی جا رہی تھی۔ تم لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر غصے کا اظہار کیا۔ تم تو ہو ناشکری، کبھی نماز پڑھ کے دعا تک نہیں مانگی۔ ناشکری اولاد، اللہ نے بن مانگے سب دے دیا، اسی کا ہی شکر ادا کر لو۔ روبینہ نے نہایت ناگواری سے سرزنش کی۔
ہال کمرے میں وہ لوگ بیٹھے تھے، فرنیچر تک اعلیٰ ترین تھا جو سیٹ انہوں نے خود ہی کر لیا تھا۔ نیرزا نے گھر کی ڈیکوریشن میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لی تھی، جانے کیوں ہر وقت ان کا منہ ہی بنا رہتا ہے۔ تم اپنی بکواس بند کرو، تم خوش ہو اور ہوتی رہو۔ وہ سمرا کو ڈپٹ کے خود پاؤں پٹک کے چیئر پر بیٹھ گئی۔ ارے بھائی روبینہ، چائے ہی پلا دو۔ شعیب خان ہاتھ میں اخبار لیے وہیں کاؤنچ پر بیٹھ گئے۔ ان کی جانچتی نگاہیں منہ پھیلائے نیرزا پر بھی تھی، جس نے یہاں آ کے کسی کام تک کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، کسی چیز کو بھی چھونا اپنی توہین سمجھ رہی تھی۔ چائے قابلی لاڈلی سے کہیے، میں بہت تھک گئی ہوں، کام میں نے ذرا بھی ہاتھ نہیں بٹوایا میرا۔ وہ ساتھ ہی شکوہ بھی کرنے لگی۔ ابو آپ ہی نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اس گھر کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگانے کی۔ اسد کو بھی اپنی بہن کی اس بے رخی اور سرد میری پر افسوس ہو رہا تھا۔ نیرزا نے پہلو بدلا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا ہی رہی تھی۔ السلام علیکم، عائشہ کی چہکتی مسکراتی آواز آئی۔ وہ سبھی چونکے۔ وعلیکم السلام۔ شعیب خان اور روبینہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ امی ابو اوپر آ رہے ہیں ساز و سامان کے ساتھ۔ اس کی نگاہوں اور آواز میں شرارت تھی۔ اس نے معنی خیزی سے نیرزا کو بھی دیکھا جو ناگواری سے منہ بنا کر اندر چلی گئی۔ نیرزا باجی تو ہم سب سے ناراض ہیں، وہ کچھ افسردگی سے گویا ہوئی۔ تمہارے گھر آ جائیں گی تو ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی، سمرا نے گویا سے یقین دلایا۔ بھائی صاحب اور بھابھی ابھی آ رہے ہیں۔ جی چچی جان، اور ہاں نیرزا باجی کو امی انگوٹھی بھی پہنائیں گی، اس نے مزید تفصیل بتائی۔ شعیب خان نے پہلو بدلا کیونکہ انہوں نے نیرزا سے ابھی تک ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ اچانک سب پتہ چلے گا تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہو۔ سمیع خان، حمیرہ اور انیزہ بھابھی بھی ایشل کو اٹھائے چلی آئی تھی۔ عمیر بھائی کے ہاتھ میں ڈبے اور دیگر سامان تھا، ایان نہیں تھا۔ شعیب ہمیں تو جلدی ہے، بلاؤ ہماری بیٹی کو۔ حمیرہ بڑے صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ عمیر بھائی نے سارا سامان سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ انیزہ بھابھی سے ایشل کو اسد نے گود میں لے لیا۔ شعیب خان نے روبینہ کی طرف دیکھا جو تذبذب کا شکار تھی۔ اچانک سے اسے بلا کے لائیں گی تو جانے ان سے کہیں بدتمیزی ہی نہ کر دے۔ ایسا کریں نیرزا بیٹی کے کمرے میں ہی چل کے رسم کر لیتے ہیں۔ سمیع خان جیسے ساری سچویشن سمجھ رہے تھے۔ ان کی بھتیجی ناراض تھی، اسے منانا بھی تو تھا۔ میں بلاتی ہوں، آپ لوگ بیٹھیے، روبینہ نے جھٹ کہا۔ اتنے میں نیرزا خود ہی چلی آئی۔ وہ پانی پینے آئی تھی، ان سب کو یوں سامنے دیکھ کر گڑبڑا سی گئی۔ سلام، وہ کیا کرتی؟ انیزہ بھابھی نے اس کی کلائی پکڑی اور حمیرہ کے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ ہکا بکا سی ان سب کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ انیزہ بھابھی نے مٹھائی کی پلیٹ اٹھائی۔ حمیرہ نے اس کا منہ میٹھا کروایا۔ وہ تو سکتے کی اسی کیفیت میں تھی، اس کے ہاتھ کی انگلی میں خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی بھی پہنا دی گئی تھی۔ مبارک سلامت کا شور ہوا اور وہ جھٹکے سے اٹھی اور سیدھی اندر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ شعیب خان اور روبینہ جز بز سے ان کے سامنے تھے۔ تھوڑا ناراض ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ حمیرہ کے لہجے میں یقین تھا، وہ مطمئن تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ بھابھی ہم نے ابھی تک اسے بتایا نہیں تھا۔ شعیب کوئی بات نہیں، تم اسے بتاتے تو شاید وہ انکار کر دیتی۔ اب اس نے کوئی بھی لفظ انکار میں نہیں نکالا۔ شعیب خان اپنی بھابھی کی بات پر مطمئن تو نہیں، البتہ بے چین ضرور ہو گئے تھے، ان کا دل گھبرانے لگا تھا۔ شعیب شعیب سمیع خان نے ان کی حالت دیکھ لی تھی، وہ عجیب بے ہوشی کسی کیفیت میں ہونے لگے۔ روبینہ تو دھک سے رہ گئی، سب ان کے پاس آ گئے۔ نیچے سے ایان بھی آ گیا۔ عمیر بھائی ڈاکٹر کو لینے چلے گئے تھے۔ ایان نے انہیں ان کے روم میں لے جا کر لٹایا۔ سمرا اور اسد دونوں ہی رونے والی صورت لیے کھڑے تھے۔ حمیرہ نے دونوں کو چپ کرایا۔ ٹھیک ہو جائیں گے، تم پریشان نہیں ہو۔ ڈاکٹر آگے تھے، ان کا بلڈ پریشر چیک کیا، دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی تھی، ذہنی دباؤ کا شکار بتایا تھا۔ انہیں آرام کرنے دے، کوئی ٹینشن نہیں دے۔ ڈاکٹر دوائیوں کے ساتھ ہدایت بھی دے رہے تھے۔ سب سے بڑی ٹینشن تو ان کی بیٹی ہے، ایان نے سلگ کے سوچا۔ وہ روم سے نکل کے آ گئی تھی اور شعیب خان کے سرانے بیٹھ گئی تھی۔ ایان نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا وہ تپی ہوئی ہے۔ چچا جان، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، الٹا فکر شروع کر دی۔ عمیر بھائی مسکرا کے بولے۔ نیرزا نے پہلو بدلا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ سب نے اس کی اس حرکت کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ چچا جان کو اسی طرح ٹینشن دیتی رہو گی؟ اس نے راہداری میں ہی روک لیا۔ نیرزا نے خاصی ناگواری سے دانت پیسے اور انگوٹھی اتار کے اس کے اوپر اچھال دی۔ مجھے یہ رشتہ قطعی قبول نہیں، جنہوں نے میرے باپ کو دل کا مریض بنا دیا ان سے میں رشتہ جوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زہر خان لہجے میں بولتی وہ ایان کو تپا گئی۔ دل کا مریض ہم نے نہیں، تم بنا رہی ہو، وہ سلگ کر بولا۔ مسٹرڈ پرنٹڈ لینن کے کپڑوں میں اس کی شہابی رنگت غصے سے تمتما رہی تھی۔ شٹ اپ، وہ دھاڑی، اندر سب لوگ موجود تھے۔ ان دونوں کی مٹ بھیڑ کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ سنو، تم زیادہ اکڑ نہیں دکھاؤ، میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے شادی کا، وہ تو امی اور ابو کی ضد ہے۔ یہ ضد نہیں بلکہ ازالہ کرنا چاہتے ہیں، میرے ابو کو محرومیوں کے حوالے جو کیا ہے اس کا بدلہ اتار رہے ہیں، تم اپنی گھٹیا سوچ اپنے پاس ہی رکھو۔ ایان نے خونخوار لہجے میں اس کی بات کی نفی کی جو اتنا زہر سب کے لیے اپنے دل و دماغ میں جمع کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میری گھٹیا سوچ ہے تو اپنے گھر والوں کو منع کریں، مجھ سے رشتہ کرنے کی غلطی نہیں کریں۔ ہاں منع کر دوں گا، وہ بھی تیز لہجے میں گویا ہوا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، زیادہ اکڑ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، وہ اوندے منہ بھی تمہیں گرا سکتا ہے۔ نیرزا نے دانت پیسے آگے مزید کچھ کہنے سے گریز کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ ایان کو اس کی سوچ اور باتوں پر دلی افسوس ہو رہا تھا، جو صرف بدلے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ بڑوں کا یہ فیصلہ کہیں اس کی زندگی خراب نہ کر دے، وہ اگر انکار بھی کرے گا تو شعیب خان کو دکھ ہوگا اور وہ انہیں اپنی ذات سے کوئی دکھ و تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔
اور پھر امی کی شدید خواہش تھی نہریزہ اس گھر کی بہو بنے، مگر نہریزہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اسے تو سب سے نفرت تھی۔ ابو نے اسے سمجھا دیا تھا نہریزہ اس سے کتنا بھی غلط رویہ رکھے مگر جواب میں اسے کوئی رد عمل نہیں دکھانا، چپ رہ کر برداشت کرنا ہوگا، ایک نہ ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انیزہ بھابھی کچن میں چائے بنانے جا رہی تھی، اسے ہال کمرے میں گمسم کھڑے دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آپ کی ہونے والی دیورانی صاحبہ گولے بارود برسا کر گئی ہیں، اس نے طنز کے ساتھ بتایا۔ ظاہر ہے ایسے اچانک سے رشتے کا پتہ چلا ہے تو کوئی تو ری ایکشن دکھائے گی، وہ ہنسی۔ مجھے اس وقت چچا جان کی طبیعت کی فکر ہے، جو ان کی بیٹی کو تو ذرا نہیں ہے۔ اس نے نہریزہ کے بیڈ روم کے دروازے کو دیکھا۔ وقت کے ساتھ سنبھل جائے گی، تمہیں تحمل اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی تذیق پر سلگ رہا تھا، بس چلتا تو نہریزہ کے 2 زمانشے رسید کر دیتا جو بے تکان اور فضول بول کے گئی تھی۔ چچا جان کی دوائیاں لینے جا رہا ہوں، وہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کا دل و دماغ الجھ کے رہ گیا تھا۔ آخر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی ایک ہی رٹ اور ضد تھی، ایان سے شادی نہیں کرے گی اور اس گھر کے کسی شخص سے بھی وہ بات تک کرنے کی روادار نہیں تھی۔ نہریزہ اپنے ابو کی حالت کا خیال کر لو، صرف تمہاری فکر میں ان کی یہ حالت ہے، وہ یہی کہے جا رہے ہیں اسے رشتے سے منع کر دیں گے، صرف تمہاری خوشی کے لیے، مگر یہ بھی تو سوچو بعد میں وہ کتنا پریشان ہوں گے تمہارے انکار سے۔ انہیں اتنے عرصے بعد خوشیاں ملی ہیں اور تم انہیں فکر و پریشانی میں مبتلا کر رہی ہو۔ میں کر رہی ہوں امی، ان سب نے پہلے سے ہی مبتلا کیا ہوا تھا، مجھے کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو کیا تمہارے ابو معاف نہیں کرتے؟ انہوں نے اس کی ضد اور اکڑ پر بغور دیکھا جو ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ ابو نے اتنی جلدی کیسے معاف کر دیا؟ حالات کے تقاضے تھے۔ شعیب خان اٹھ کے آ گئے تو وہ فوراً ہی سنبھل گئی۔ میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا، تم نہیں چاہتی تو میں بھابھی اور بھائی صاحب سے معذرت کر لیتا ہوں۔ ان کے لہجے اور آواز میں افسردگی اور تھکاوٹ تھی۔ نہریزہ نے چونک کے سر اٹھایا، وہ کتنے رنجور اور دل گرفتہ بھی لگ رہے تھے۔ سارے فیصلے اس کے ہاتھ میں دے دے۔ روبینہ کو غصہ ہی آ گیا۔ روبینہ تم چپ تو رہو، انہوں نے ڈانٹا۔ نہریزہ بولو میں انکار کر دوں؟ نہریزہ کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اگر اس نے انکار کیا تو ساری زندگی میں اس سے بات نہیں کروں گی، روبینہ غصے میں کہہ کر اپنا اٹل فیصلہ سنا کے چلی گئی۔ نہریزہ متوج سی ہو گئی، ایسی سزا تو وہ ساری زندگی برداشت نہیں کر سکے گی۔ کیا بیوقوفوں والی بات کرتی ہو؟ شعیب خان نے بھی تیز لہجے میں انہیں سرزنش کی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، اسے نہ باپ کا احساس ہے اور نہ ہی کسی اور رشتے کا، اسے تو صرف اپنی پڑی ہے۔ نہریزہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، اس کا دل ہی نہیں مان رہا تھا اس رشتے کو کیسے قبول کرے۔ تم نے رلا دیا اسے۔ شعیب خان نے اسے اپنے شانے سے لگایا اور وہ ان کی شفقت اور محبت پر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کوئی بھی اسے نہیں سمجھ رہا تھا، یا پھر اس کے اندر ضد اور انا ایسے پنجے گاڑ کے بیٹھے تھے جو اسے کچھ بھی مثبت سوچنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ابو مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ روبینہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا کیونکہ یکدم اس کا مثبت فیصلہ انہیں خوش کر گیا تھا۔ بیٹا تم پر زبردستی نہیں ہے، انہوں نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ ارے زبردستی تو آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، جب وہ رضامند ہے تو ٹھیک ہے، کیوں اسے متزلزل کر رہے ہیں؟ روبینہ نے شعیب خان کو گویا ٹوکا۔ نہریزہ کو اس وقت اپنی ماں خود غرض لگ رہی تھی، جنہیں اس کی تو ذرا مطلق پرواہ نہ تھی۔ ابو زبردستی راضی ہوں یا کسی اور وجہ سے، میں نے کہہ دیا ہے میں تیار ہوں اور پلیز مجھ سے مزید اس پر کوئی بات نہ کی جائے۔ شعیب خان نے افسردہ اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا جو گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے روئی جا رہی تھی۔ انہوں نے روبینہ کو بھی گھورا جو خود منہ پھیرے بیٹھی تھی۔ اس نے رضامندی کیا دی؟ سمرہ اور اسد تو خوشی سے اچھلنے لگے اور عائشہ کو بھی بلا لیا، مگر نہریزہ نے ان سب کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ چچی جان، نہریزہ باجی تو اندر ہی بند ہیں، عائشہ اس سے ملنا چاہ رہی تھی، جو کسی سے ملنا تو کیا دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ سر میں درد تھا، میں نے کہا آرام کر لو، کیونکہ سمرہ اور اسد نے اتنا ادھم مچایا ہوا تھا۔ انہوں نے گویا عذر پیش کیا۔ ارے تمہارے گھر آ جائے گی، تم جتنا دل کرے باتیں کرنا، سمرہ نے بھی ہنس کے کہا تاکہ اس کی اداسی کم ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گئی۔ حمیرہ نے رات میں ہی آ کر شادی کی تاریخ فکس کر لی۔ 3 مہینے بعد رمضان تھا، وہ اس سے پہلے ہی شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ بھابھی آپ نے اتنی جلدی کیوں کر لی؟ ان 25 دنوں میں تیاری کیسی ہوگی؟ روبینہ تو گھبرا ہی گئی۔ تمہیں تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، گھر کی بات ہے، سارا کچھ میں کروں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے جہیز وغیرہ کے چکر میں پڑنے کی۔ انہوں نے تو صاف منع کر دیا۔ روبینہ بھی ہنسنے لگی۔ ساری تیاری میں نہریزہ کی پسند سے کروں گی، وہ بہت خوش تھی۔ بھابھی آپ اپنی پسند سے کیجیے گا، نہریزہ ساری زندگی اپنی پسند کا پہنے گی، روبینہ نے جھٹ کہا کیونکہ نہریزہ کے مزاج کو جانتی تھی۔ حمیرہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ شادی کی تیاریوں کا ٹاپک چھڑا تھا تو انیزہ بھابھی نے یہ خبر ایان کو دے دی تھی۔ دونوں گھرانوں میں تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ حمیرہ اور روبینہ ساتھ ہی نکل جاتی تھی، کبھی انیزہ بھابھی روبینہ کے ساتھ جاتی تھی، لگتا تھا دونوں گھرانوں میں برقی روح دوڑ گئی ہو۔ شعیب خان کی بھی طبیعت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، انہوں نے اپنا آفس بھی جوائن کر لیا تھا، مگر ایان کو انہوں نے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ کافی عرصے بعد وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے تھے، انہیں انجانی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔
اسد کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے میں ٹائم لگتا، اس لیے انہوں نے آفس کی ذمہ داریاں ایان پر ہی ڈال دی تھی۔ عمیر بھائی سمیع خان کے آفس کو سنبھالے ہوئے تھے۔ بھابھی گرم گرم چائے ملے گی؟ سچ بہت درد ہو رہا ہے سر میں۔ پورا دن آفس میں اتنا بزی رہا کہ کھانے اور آرام تک کا ہوش نہیں رہا تھا۔ انیزہ بھابھی اپنی اور نیرزا کی شاپنگ کی کئی چیزیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہر چیز مہنگی ترین اور اعلیٰ قسم کی تھی۔ حمیرہ بغور ساری چیزوں کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ بھابھی پلیز چائے۔ وہ انہیں اس طرح چیزوں میں منہمک دیکھ کر ذرا غصیلے انداز میں بولی، ارے یہ ابھی خود تھکی ہوئی آئی ہے، صابرہ سے کہو وہ چائے پکا دے گی، ہم لوگ بھی پئیں گے۔ حمیرہ نے کہا، امی پلیز اس کے ہاتھ کی چائے تو میں قطعی نہیں پیوں گا جو شاندہ بناتی ہے۔ وہ چڑ کے اٹھنے لگا۔ اچھا اچھا منہ کیوں بگاڑتے ہو؟ یہ چیزیں دیکھو نیرزا، شادی ولیمے کا ڈریس۔ انیزہ بھابھی نے اس کا بازو پکڑا جو بدمزہ ہو کر اٹھ رہا تھا۔ میں دیکھ کر کیا کروں گا؟ وہ لاتعلق کی اور ساتھ میری ہی دکھانے لگا۔ ایان مجھے تو تمہاری طرف سے فکر ہے، کہیں بعد میں تم بچی کے ساتھ الٹی سیدھی بات نہ کرو۔ سب کو اس بچی کی فکر ہے، اپنے اس 6 فٹ کے بچے کی ذرا فکر نہیں جو رات دن کام کر کر کے کتنا تھکا اور کمزور ہو رہا ہے۔ وہ خاصا چڑا ہوا اور جنجلایا ہوا تھا کیونکہ نیرزا کا رویہ اسے اور ہی چڑچڑا کر رہا تھا۔ تمہاری بھی فکر ہے؟ حمیرہ نے اس کی بیزاری کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ امی میرے خیال میں اس کے لیے چائے لے آؤں؟ بھابھی کو اس کی صورت پر ترس آنے لگا۔ تم تو بیٹھ جاؤ آرام سے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ کارپیٹ پر، صوفوں اور کاؤچ پر سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ اس نے اشرتی نگاہ سرخ لہنگے پر ڈالی جو موتی ستاروں اور نگینوں سے جلملا رہا تھا۔ اچھا لگ رہا ہے؟ حمیرہ نے اس کی چوری پکڑی اور معنی خیزی سے مسکرا کے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، آپ لائی ہیں، آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ عجیب سڑیل مزاج ہو گیا ہے۔ امی آپ اتنی بیمار شمار تھی، نیرزا کے آنے سے لگتا ہے آپ تو بھول ہی گئی اپنی بیماری۔ بدتمیز، ماں پر طنز کر رہا ہے۔ اگر میں خوشی میں اٹھ کر بیٹھ گئی ہوں، بیماری میری دور چلی گئی ہے تو بری لگ رہی ہوں۔ وہ برا مان گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ خجل ہوا۔ خوب مطلب سمجھتی ہوں، تمہیں چڑ ہو رہی ہے، تمہارے ماں باپ نے زبردستی یہ رشتہ کر دیا، ورنہ تم نے تو اپنی پسند سے کرنی تھی۔ امی نے یہ بھی ٹھیک کہا۔ عائشہ نے بھی گویا تائید کی، جو ابھی شعیب خان کے پورشن سے آئی تھی۔ اس کا زیادہ قیام ان کی طرف ہی ہوتا۔ تم چپ کرو، اس نے عائشہ پر کشن اچھالا۔ انیزہ بھابھی نے چائے پکا دی تھی۔ صابرہ ٹرالی میں لوازمات بھی سجائے لے آئی۔ شکر ہے بھابھی، آپ کو میرے کھانے کا بھی خیال آیا، اس نے نمکو اور سینڈوچ دیکھ کر خوشی سے کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ صابرہ تم بھابھی سے چائے پکانا سیکھ لو۔ اسے کیوں کہتے ہو؟ تمہاری بیگم آ رہی ہے نا، اس سے روز اپنی مرضی سے پکوانا۔ بھابھی نے شرارتی لہجے میں معنی خیزی سے کہا اور ہنسنے لگی۔ وہ کوئی اس کی ملازمہ بن کے نہیں آ رہی ہے، حمیرہ نے جھٹ کہا۔ وہ سینڈوچ پلیٹ میں رکھ کے غصے سے کھڑا ہو گیا اور پیٹ پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے تو سیدھی بات بھی الٹی لگتی ہے۔ امی آپ نے بھی تو انہیں کھانے کے دوران سنانا شروع کر دیا۔ عائشہ کو اپنے بھائی کا خیال آنے لگا۔ انیزہ بھابھی بھی لب بھینچ کے رہ گئیں۔ بھابھی میں دے آتی ہوں چائے۔ عائشہ نے چائے کا کپ اٹھایا اور سینڈوچ بھی پلیٹ میں رکھے اور لے گئی۔ حمیرہ کو بھی احساس ہوا انہوں نے اسے کچھ زیادہ ہی سنا دیا تھا، ویسے ہی وہ چڑا ہوا تھا۔ مہندی مایوں وغیرہ کے بعد شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ وہ مہنگے اور مشہور ترین پارلر سے تیار ہوئی تھی، قیمتی ڈریس میں کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اپنا آپ کئی دفعہ قد آدم آئینے میں دیکھ کر حیران تھی، اتنی خوبصورت وہ بھی لگ سکتی ہے اور اس کی شادی ایسے شاندار طریقے سے ہوگی، اس نے تو یہ کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ نکاح کے وقت آنسو اس کے رخسار پر لڑکنے لگے۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا، اس نے ایان کو قبول کر لیا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر چپ کی مہر سب تھی۔ اصلی پھولوں سے جدید طرز پر سجایا گیا اسٹیج منفرد اور نمایاں تھا۔ مووی اور تصویروں میں اس کے پوز قید کیے جا رہے تھے۔ عائشہ تو اپنی پنک میکسی میں اس کی دائیں بائیں گھوم رہی تھی، خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ ایان نے تیکھے چتون اور تنقیدی نگاہوں سے دیکھا جو چہرے پر تناؤ رکھے ہوئے تھی، کسی کی جانب بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ روبینہ کو اس کی چپ سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، جس نے بات کرنا ہی بند کر دی تھی۔ سمرہ اس کے کان میں مسلسل کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس میں تو جیسے جنبش ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ڈنر ہوا اور پھر رخصتی کا لمحہ آ گیا۔ شعیب خان نے اسے گلے لگاتے ڈھیروں دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا، جبکہ وہ ایک پورشن سے دوسرے پورشن میں ہی جا رہی تھی۔ پھر بھی بیٹی کی جدائی پر وہ افسردہ سے ہو گئے تھے۔ اسے سیدھے ایان کے سجے سجائے بیڈ روم میں لا کے بٹھا دیا گیا تھا۔ تھکن سے برا حال تھا۔ طاہرانہ نگاہ بیڈ روم پر ڈالی، ہر جگہ مختلف اقسام کے پھول ہی پھول تھے، بھینی بھینی مذکور کن خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف ٹرالی میں لوازمات رکھے تھے، اس نے نخوت سے منہ ہی پھیر لیا۔ کچھ بھی اسے خوش نہیں کر رہا تھا، زبردستی دل کے منافی اس نے یہ سب قبول کیا تھا۔ اپنے نازک ہاتھوں کو دیکھا، حنائی رنگ بھی خوب آیا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی کہ ایان کھنکار کے اندر آیا۔ نیرزا نے ناگواری سے منہ دوسری طرف کر لیا جو ایان نے بغور دیکھا۔ پسند آیا بیڈ روم؟ آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کو پسند آنا چاہیے، سر میری رکھائی اور ناگواری سے جواب دیا۔ ایان کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ اب آپ کا بھی ہے، وہ بولا۔ جنہوں نے اپنوں کو دور کیا ہو وہ مجھے کیا اپنائیں گے؟ طنز میں ڈوبا تیر اچھالا۔ تم ابھی تک اسی کو لے کے بیٹھی ہو۔ اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا اور نیرزا کے سجے سورے روپ کو آنکھوں میں جذب کرنے لگا، جس پر ٹوٹ کے روپ آیا تھا، جو اتنی خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ وہ مبہوت زدہ ہی رہ گیا تھا۔ ابو نے چاہے آپ سب کو معاف کر دیا ہو، میں کبھی نہیں کروں گی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھال کے اس سے دور ہوئی۔ ایان لب بھینچ کے رہ گئے۔ اس وقت
शब ज़फ़ाफ़ के जो तकाज़े थे वो शायद इसका सुरूर अपने ऊपर तारी करना नहीं चाहती थी। अपने आप को समझती क्या है, मैं भी देखना मज़ा चखाऊंगा इस हरदर्मी का। वो बना के उठा और वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले। नरेज़ा इसका पेचोताब खाना महसूस कर चुकी थी। जाने क्यों इसके दिल को सुकून मिला। वो चेंज करके आ गया था। वो भी बेड से उठी। भारी भरकम ड्रेस चूड़ियों की जलतरंग खामोश माहौल में अजीब नगमों की बिखेरने लगी थी। इसने वार्डरोब खोलनी चाहिए मगर इसमें लॉक था और चाबी भी नहीं थी। इसने मुड़ के अयान को देखा जो तकिया सीधा करते लेट चुका था। मुझे कपड़े निकालने हैं, इसकी चाबी कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है, गुस्से से दुरुस्त लहजे में कहा। नरेज़ा ने लब कुचले क्योंकि वो बहस के मूड में नहीं थी। अपने भारी कपड़ों में तो वो फॉर्मल होकर ही रह सकती थी। और फिर खुद लाचारी से बड़े सोफे पर बैठी चूड़ियाँ उतारी, ज्वेलरी उतारी से कुछ सुकून मिला। वो बेड पर ही सुकड़ सिमट कर लेट गई। अयान ने ज़रा सा उठकर इसे देखा। इंतहा से ज़्यादा ज़िद्दी वाक़या हुई है। इसे तो गुस्सा आ रहा था, जलता कुलस्ता सो गया था। सुबह वही सबसे पहले उठी और इसके उठने का इंतज़ार करने लगी। फिर कुछ देर में इंटरकॉम की बेल बजी तो वो उछल गई। अयान की इसी दौरान आंख खुल गई। इंटरकॉम बेड की साइड पर ही रखा था। जी अच्छा, कुछ देर में आता हूँ। जी हाँ, उठ गई हैं। अयान ने सामने सोफे पर सुकड़ी सिमटी नरेज़ा को तनकीदी निगाहों से देखने के बाद इंटरकॉम पर ही किसी को बताया। आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कह दूंगा। बात करके रिसीवर रखा और बालों में हाथ फेरने लगा। दोनों की निगाहों का तसादुम हुआ। खुद और नागवारी से नरेज़ा ने मुंह फेर लिया। इसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट रिंग गई। मुझे कपड़े निकालने हैं, वार्डरोब खोलिए। तिड़क के गुस्से से गोया हुई। वो मुस्कुराता हुआ वार्डरोब तक आया और अपने कपड़ों की पॉकेट से चाबियां निकालकर इसमें लगा दी। वो भी इससे मजीद बात किए बगैर कपड़े निकालने लगी। इसके सारे कपड़े स्टाइलिश और कीमती थे। वो सोचने लगी कौन से पहने। ज़्यादा सोचो नहीं, जो दिल करे पहन लो। अयान इसकी सोचों को पड़ गया था। वो जुज़्ब सी हो गई। जब तक वो भी नहाकर तैयार हो गया वो भी कपड़े उठा के वॉशरूम में जाने लगी और राह में हायल हुआ आंखों में खुमार लिए मायनेखेज़ी से मुस्कुराने लगा। हटिए रास्ते से। लहंगे का दुपट्टा मुश्किल शानों पर संभाला और इससे निगाह चुराते हुए हया के हसार में लिपटी गोया हुई। वो शराफत से हट गया। पर्पल स्टाइलिश से ट्राउज़र और शर्ट में वो हसीन परी लग रही थी। नीचे चलें, आपके घर वाले आए हुए हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो असली हरदर्मी लिए जम के अकड़ के सोफे पर बैठ गई। इसने सोच लिया था अपने घर के किसी फर्द से वो नहीं मिलेगी, ना ही बात करेगी। नरेज़ा चचा जान आए हैं। अयान को इसकी हरकत पर गुस्सा आया। आपको जाना है, जाइए, मुझे किसी से नहीं मिलना, रखाई से बोली। अयान को इसकी बदतमीजी आग लगा रही थी मगर अम्मी अब्बू की नसीहत के आगे वो अंदर ही अंदर खुलता रूम से निकल गया। जाने इसने नीचे जाके क्या कहा। अनीज़ा भाभी से बुलाने चली आई थी। प्लीज़, मेरे सर में दर्द है, मैं आराम करूंगी। वो आंखों पर हुनूस बाजू रखे लेटी हुई थी। भाभी खफीफ सी होकर रह गई। नरेज़ा, सब तुम्हारे साथ नाश्ते के इंतज़ार में बैठे हैं। मेरी कब से किसी को परवाह होने लगी। प्लीज़ मुझे तंग नहीं करें। वो बोल रही थी। रुबीना और समरा इसके रूम में ही आ गई। खूबसूरती से डेकोरेट किया गया रूम समरा को बहुत अच्छा लगा। नरेज़ा, क्यों नहीं आ रही हो? रुबीना के लहजे और आवाज़ में दुरुस्तगी थी। अनीसा भाभी जान बूझ के वहाँ से चली गई थी क्योंकि रुबीना खासी बरहम लग रही थी। आप जो चाहती हैं हो गया। मुझसे आगे की तवक्का नहीं रखे क्योंकि आपने अपनी बेटी की खुशी नहीं देखी। मैं किसी से बात नहीं करूंगी। वो रोने लगी। आप ये ऐसी बातें तो नहीं करें। समरा को भी दुख हुआ। मैं ऐसी ही बातें करूंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी ये हरकत कितना गलत असर डालेगी। रुबीना इसे सरजनिश करने लगी। कुछ भी है, मुझे कुछ नहीं सोचना। वो मुंह फेंक कर लेट गई। रुबीना का दिल एकदम ही अफसरदा हो गया। वो तो समझी थी शादी के बाद ठीक हो जाएगी मगर इसका गुस्सा हनूज बरकरार था। वो मायूसी से इसके रूम से निकल गई थी। अनीसा भाभी मुलाजमा के साथ इसका नाश्ता ले आई थी जो इसने देखा तक नहीं था। अयान का तो गुस्से के मारे बुरा हाल था, जिसे बड़ों की इज्जत तक का ख्याल नहीं था। शुएब खान भी अफसरदा दिल के साथ वापस गए थे। इसने मिलने से इनकार कर दिया था। शानदार वलीमा भी इसका ऐसे ही गुजर गया। आयशा को तो इसका रवैया दुख देने लगा था जो इसकी फ्रेंड से भी नहीं मिली थी। वलीमे के बाद दावतें होने लगी थी। इसने इनमें भी जाने से इनकार कर दिया था। नरेज़ा को अपनी खाला याद आने लगी जो इसकी शादी में भी नहीं आ सकी थी। इनसे ही कहकर वो शादी रुकवा सकती थी मगर बच्चों के स्कूल की वजह से वो नहीं आई थी। कब तक ये शोक चलेगा। अयान को इसकी चुप से सख्त खौफ और बेजारी होने लगी थी। मैं कोई शौक नहीं मना रही। वो हर वक्त अपने रूम में ही रहती थी। घर के कामों के लिए मुलाजिम थे। हमारी शादी को 1 महीना होने वाला है मगर तुम्हारे रवैये में ज़रा फ़र्क नहीं आया। वो ऑफिस से सीधा अपने बेडरूम में ही आया था। इसकी तो जान सुलग के रह गई। वो हस्ब मामूल अपनी ज़िद पर डटी हुई थी। फ़र्क आएगा भी नहीं। नागवारी से गोया हुई। उमेरा इससे कितना कहती थी बन संवर के रहे मगर वो हर काम ही उल्टा कर रही थी। और तो और शुएब खान के बुलाने पर भी वो नहीं गई थी। असद ने कितनी नाराज़गी दिखाई थी मगर इस पर कोई मतलब असर नहीं हो रहा था। नरेज़ा, इतनी भी अकड़ अच्छी नहीं होती है। अगर हमारा कसूर है तो भले हमें माफ़ ना करो। चचा जान और चची जान को किस बात की सज़ा दे रही हो? वो तेज़ लहजे में बोला। सज़ा तो इन्होंने मुझे दी है। इतनी सख्त बन गई थी। अयान को हैरानगी हुई। चचा जान बीमार हैं, इनके बारे में ही सोच लो। तुम्हारा ये रवैया इन्हें हर्ट कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो तुम सारी ज़िंदगी पछताती रहो। मुझसे जज्बाती गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करें। वो मेरे माँ बाप हैं
آپ کو فکر کب سے ہونے لگی؟ اتنے عرصے سے تو انہیں مارا ہوا تھا۔ نیریزا پلیز، اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ مجھ سے شادی کر کے گویا میرے ماں باپ پر احسان ہی کیا ہے۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ نیریزا نے لب بھینچ لیا۔ ایان غضبناک ہو رہا تھا، آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ہم سب تمہارے آگے ناک سے لکیریں نکالیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کر کے رخ پھیر کے بیٹھ گئی۔ ایان اس کے سامنے آن بیٹھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اگر تنگ آ گئے ہیں تو چھوڑ دیں مجھے، وہ چیخی۔ شٹ اپ! ایان کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور اس کے بائیں رخسار پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ تو شاکڈ رہ گئی، تکلیف سے آنسو نکل گئے اور وہ حواس باختہ ہو گیا۔ نیریزا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ نہیں رہنا مجھے یہاں آپ کے ساتھ، مجھ سے مار پیٹ والا سلوک کریں گے؟ وہ بھی آندھی طوفان کی طرح اٹھی اور تل ملاتی ہوئی دروازے سے باہر جانے لگی۔ ایان نے سرعت سے اسے اپنی گرفت میں لیا مگر وہ دروازہ کھول کے باہر نکل چکی تھی۔ چھوڑیں مجھے، نہیں رہنا، وہ زور زور سے چیخ کر بول رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ حمیرہ اور انیزہ بھابھی نے چونک کر اوپر دیکھا اور نیریزا کے ایسے روح پر حیران رہ گئیں۔ نیریزا! وہ بھی چیخ رہا تھا اور نیریزا گرتی پڑتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ایان اس کے پیچھے آیا تھا۔ ایان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حمیرہ کے تو چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے تھے۔ وہ وحشت زدہ سی اوپر کی سمت دوڑی تھی۔ نیریزا آخری سیڑھی پر آ کر گری تھی۔ یا اللہ خیر! حمیرہ نے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ خود کون سا تندرست اور توانا تھی، وہ بھی گرتے گرتے بچی تھی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، یہ شخص مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ اٹھی۔ ہاں جاؤ، چلی جاؤ، تم جو اپنے رویوں سے ہم سب کو مار رہی ہو اس کا احساس نہیں؟ جاؤ، نکل جاؤ۔ ایان! حمیرہ نے اس کے چہرے پر تمانچہ جھڑ دیا۔ کیا الٹی سیدھی ہانک رہے ہو؟ وہ نیریزا کو اپنے حصار میں لیے کھڑی تھی جو خود بھی گنگ تھی۔ حمیرہ کا ہاتھ ایان پر اٹھ گیا تھا۔ امی آپ کو نہیں پتہ یہ کیا بول رہی تھی؟ چپ کر جاؤ۔ ان کا دل و دماغ دہل گیا اور نیریزا روئی جا رہی تھی۔ انیزہ بھابھی بھی چلی آئی تھی۔ عائشہ تو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ہوا تو کیا ہوا؟ میں نے تم سے کہا تھا نیریزا سے کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ عزیز ہے، سنبھالیے اسے، میں اس گھر سے ہی چلا جاؤں گا، ٹھنڈک پڑ جائے گی ان محترمہ کو۔ لہجے میں طنز اور غصہ تھا۔ وہ چونک کے اس کے سرخ غصے سے تمتماتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ نہیں کرو ایسی بات۔ حمیرہ اپنا سر تھام کے رہ گئی۔ انیزہ اور ایان نے انہیں تھاما۔ اتنی سی دیر میں گھر کی فضا مگدر ہو گئی تھی۔ جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا، ان کی شوگر اور بی پی بڑھ گیا تھا۔ نیریزا کے تو لگتا تھا جسم سے جان نکل گئی ہو۔ ذرا سی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ تمہیں اپنے ماں باپ کی نہ تو فکر ہے اور نہ ہی قدر، مگر میرے ماں باپ میرے لیے بہت کچھ ہیں۔ انہیں اگر کچھ ہوا تو تمہیں میں نے ساری زندگی معاف نہیں کرنا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ کچھ مطمئن ہوا تو نیریزا کو سنانے لگا جو سر جھکائے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ حمیرہ کے وہ سرانے بیٹھی تھی جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ انیزہ بھابھی ان کے لیے جوس لے کر آئی تھی۔ سمرین خان اور عمیر بھائی بھی آ گئے تھے۔ حمیرہ کی طبیعت کی شعیب خان کو خبر نہیں دی تھی۔ نیریزا کسی سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ حمیرہ نے اس کے لیے ایان کو مارا تھا۔ وہ تو حیرت و انبساط میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کسی نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ سمیع خان نے الٹا ایان کی خبر لی تھی۔ اس نے نیریزا پر ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ بیٹا اس ناخلف کو معاف کر دینا، اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اس سے شرمندگی اور دکھ سے گویا ہوئے۔ ایان لب بھینجے اندر ہی اندر غصے کے گھونٹ اتار رہا تھا۔ بیٹا شعیب سے کچھ نہیں کہنا، میرا بھائی پہلے ہی بہت دکھ اٹھا چکا ہے، وہ بول رہے تھے۔ نیریزا کے آنسو بل بل گر رہے تھے۔ کسی نے بھی اسے حمیرہ کی طبیعت کا الزام نہیں دیا تھا بلکہ حمیرہ اور سمیع خان نے اس سے معافی مانگی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے نیریزا کو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ شب بارات آئی اور پھر رمضان شریف آ گئے۔ اس نے دل سے عبادت کرنی شروع کر دی تھی، اپنے گناہوں کی توبہ مانگ رہی تھی مگر اس کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ گھر کے کاموں میں خود کو الجھا لیا تھا۔ حمیرہ کے پرہیزی کھانے وہ خود پکا رہی تھی۔ ایان نے اس کا مکمل بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ شعیب خان اور روبینہ حمیرہ کی طبیعت پوچھنے آتے رہتے مگر نیریزا چپ ہی تھی۔ 10واں روزہ تھا، وہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ انیزہ بھابھی ڈائننگ ٹیبل پر برتن سیٹ کر رہی تھی اور عائشہ سمرہ کے پاس گئی ہوئی تھی۔ اچانک سے اسد آیا۔ تایا ابو، ابو کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ اتنا حواس باختہ اور پریشان تھا۔ نیریزا کچن سے آ گئی۔ گھر میں عمیر اور ایان بھی تھے۔ فوراً ہی شعیب خان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا اور نیریزا اسے تو لگا اس کی دنیا ڈول گئی ہو۔ سارے ہی ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ اسد اور سمرہ تو فکر مندی سے روئے جا رہے تھے۔ وہ انہیں تسلی اور چپ کرانے کے علاوہ کر بھی کہہ سکتی تھی جبکہ اس کے دل کی حالت خود خراب تھی۔ بھابھی یہ کیا ہو گیا؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ نیریزا سنبھالو خود کو، سب اچھا ہوگا، تم یہ جوس پی لو، تم نے روزہ بھی صرف کھجور سے کھولا ہے، رو رو کر عجیب حالت ہو گئی ہے تمہاری۔ انہوں نے اسد اور سمرہ کو بھی جوس دیا اور اسے بھی زبردستی پلا رہی تھی۔ عائشہ عشل کو سنبھالے ہوئی تھی، وہ بھی بہت افسردہ اور اداس تھی۔ 9 بجے کے قریب ایان آیا۔ اس نے نیریزا کی دگرگوں حالت دیکھی تھی۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کیسے ہیں ابو؟ لب کچھ چلتے ہوئے پوچھا، نگاہ بھی اس سے نہیں ملا پا رہی تھی۔ تمہیں تو اپنی انا عزیز تھی، تمہاری بے رخی نے انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا، تمہیں یاد کر رہے تھے اور تم اتنی خود سر ہو جو ان کی پرواہ تک نہیں کر رہی۔ ایان اسے دل کھول کے سنا رہا تھا اور اسے احساس ندامت میں مبتلا کر رہا تھا۔ پلیز مجھے ابو کے پاس لے چلیں، وہ ملتجی لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں تمہیں لے چلوں تاکہ پھر دوبارہ ان کا دل دکھاؤ،
وہ تو اتنا چراغاں ہو رہا تھا، نرجسا تو اس سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ بس کریں، وہ بیڈ پر بیٹھی سسک اٹھی۔ اتنی جلدی بس کریں؟ تم تو کب سے ہم سب کو ٹارچر کر رہی ہو۔ چچا جان کو جو روگ لگا ہے تمہارا لگا ہے۔ میرے ماں باپ نے جو کیا انہوں نے اپنا بھگتان بھگت لیا اور چچا جان سے معافی مانگ لی۔ وہ خوش ہو کر یہاں آئے لیکن تم نے انہیں خوش نہیں ہونے دیا۔ پتہ ہے ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے؟ انہیں ٹینشن سے دور رکھیں ورنہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ مگر تمہیں سے کیا، سب سے بڑی ٹینشن تم ہو۔ میرے لیے بھی صرف امی اور ابو کے لیے تمہیں بخش دیا۔ اس نے نرجسا کے رونے کی بھی مطلق پرواہ نہ کی تھی۔ یہ آنسو بہانے کے ڈرامے نہیں کرو۔ میں ڈرامے کر رہی ہوں، میرا باپ بیمار ہے، وہ شدت غم سے چیخی۔ اچھا باپ، بڑی جلدی خیال آ گیا، اس نے طنز کیا۔ نرجسا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ایان کا ایسا سخت اور درست لہجہ دیکھا اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ مجھے جانا ہے ان کے پاس۔ ایان واش روم میں گھس گیا۔ روزہ بھی اس نے پانی سے کھولا تھا، بھوک سے نکہت ہو رہی تھی۔ فریش ہو کر باہر آیا، وہ ہنوز رونے میں لگی ہوئی تھی۔ بادامی کلر کے قمیص شلوار میں نکھرا نکھرا سا اسے اگنور کرتا وہ روم سے نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگی تھی۔ بھابھی نے اسے جوس دیا جو ایک سانس میں پی گیا۔ اسد اور سمرہ کو بھی ساتھ چلنے کو کہا جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کے روبینہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ سب نے اسے چپ کروایا۔ اسد عمیر بھائی کے پاس بیٹھا تھا اور سمرہ اپنے ابو کو بے ہوش دیکھ کر روئی جا رہی تھی۔ 24 گھنٹوں کے بعد شعیب خان کو ہوش آیا۔ سب سے پہلے انہوں نے نرجسا کو ہی پکارا تھا۔ ان کے سامنے رونے دھونے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ ایان اسے دبے دبے لہجے میں کہہ رہا تھا جو کل رات سے ادھر ہی تھی۔ کاسنی لان کا سوٹ بھی ملکجا ہو گیا تھا، رو رو کے آنکھیں باری ہو گئی تھی۔ شعیب خان نے اسے دیکھ کر قریب بلایا جو ڈرپس اور ہارٹ بیٹ کی مشینوں کے سہارے لیٹے ہوئے تھے۔ اپنے باپ سے کوئی ایسی ناراض ہوتا ہے بیٹا، تم نے بات کرنا تو کیا دیکھنا تک چھوڑ دیا۔ ابو پلیز کوئی بات نہیں کریں، آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر آئیں، مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ لبوں کو بھیجتی ہوئی آنسوں کے ریلے کو روک رہی تھی۔ ایان اس کی پشت پر ہی کھڑا تھا۔ زیادہ بولیے نہیں، آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ چلو نرجسا اٹھو، چچا جان اب ٹھیک ہے۔ ایان نے اسے جان بوجھ کے اٹھایا ورنہ وہ یہاں بیٹھی روتی رہتی۔ سمیع خان، عمیر، حمیرہ اور روبینہ سب ان کو دیکھنے آئے تھے۔ اسد تو مسلسل ان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ سمرہ کو زبردستی ایان نرجسا کے ساتھ ہی گھر لے آیا تھا۔ 4-5 دن وہ ہاسپٹل میں ہی رہے اور پھر ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے تھے۔ 2 دن تو سمیع خان نے اپنے پوشن میں رکھا، سیڑھیاں چڑھنا ان کے لیے مضر تھا۔ پھر وہ تیسرے دن چلے گئے تھے۔ نرجسا نے بھی اپنا قیام وہیں کر لیا تھا۔ شعیب خان سے معافی مانگی، انہوں نے معاف کر دیا، وہ ان کی اولاد تھی، کیسے نہ معاف کرتے۔ 1 ہفتہ سے وہاں ہو گیا تھا، 19واں روزہ تھا۔ تائی امی نے بتایا ایان اس دفعہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے۔ نرجسا پھر تو تمہیں جانا چاہیے، روبینہ نے کہا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایان یہی ملنے آ جائے گا، وہ گویا ہوئی۔ وہ بچہ تو روز ہی آتا ہے۔ شعیب خان گویا ہوئے، میں بھی چلتی ہوں۔ وہ فوراً ہی تیار ہو گئی۔ حمیرہ بھی چاہ رہی تھی اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے دونوں مل لیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ دونوں میں ناراضگی چل رہی تھی۔ وہ حمیرہ اس سے کہہ کر خود پہلے ہی چلی گئی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی، ایان تیاریوں میں لگا ہوا ہے، انیسہ بھابھی نے اسے بتایا جو ایشل کا فیڈر بنا کر کچن سے نکل رہی تھی۔ نرجسا ڈر اور جھجک سے ایان سے مخاطب ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دبے قدموں دھانی لان کے پرنٹڈ کپڑوں میں ملبوس بیڈ روم میں آئی۔ ایان نے چڑھتی نگاہ ڈالی، وہ بیگ میں اپنا سامان رکھ رہا تھا۔ لائیے میں رکھ دوں۔ ساری ہمتیں مجتمع کر کے وہ گویا ہوئی، ہاتھ پیر بھی کانپ رہے تھے۔ ایان کا چہرہ کسی بھی تاثرات سے عاری تھا۔ شکریہ، میں خود بھی رکھ سکتا ہوں۔ بیگ کو پیک کیا اور سائڈ پہ رکھا، چہرے پر ہنوز خفگی اور بیزاری آیا تھی۔ تائی امی نے بتایا آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور کسی کے لیے بہت کچھ مانگنا چاہتا ہوں، طنزیہ لہجے میں جتایا۔ نرجسا خفیف سی ہو گئی کیونکہ اس نے واضح طنز اس پر ہی تو کیا تھا۔ آرام سے اس روم میں رہنا، تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گا اور عید کے 1 ہفتے بعد میری امریکہ روانگی ہے اور تب تم اور بھی آرام سے رہنا۔ وہ جتنا اس پر طنز کر سکتا تھا کر رہا تھا کیونکہ نرجسا نے سبھی سے معافی مانگ لی تھی۔ اگر نہیں پرواہ تھی تو اس کی جس پر وہ نظر تک نہیں ڈال رہی تھی۔ جا رہا ہوں، بیگ اٹھانے کے لیے جھکا، چچا جان سے مل کے جاؤں گا۔ وہ لب بھیجے ہوئے کھڑی تھی، ایان نے اس پر نگاہ غلط تک نہ ڈالی تھی، تیزی سے نکل گیا تھا، اس کے لب ہلے تھے مگر الفاظ اندر ہی اندر رہ گئے تھے۔ پیچھے ہی آئی تھی، بھابھی سحری میں پراٹھے نہیں بھجوائیے گا، سادی روٹی اور ہاں دہی ضرور بھیجیے گا، وہ بھابھی سے کہہ رہا تھا جو افطار کے لیے فروٹ چاٹ بنا رہی تھی۔ اپنی بیوی سے کہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ رہنے دے بھابھی، ان سے کہا تو یہ کہیں گی میں ان کو اپنی ملازمت سمجھتا ہوں۔ نرجسا تو اور ہی شرمندگی سے زمین میں گھڑ گئی۔ پلیز پلیز، افطاری کسی بھی ملازمہ کے ہاتھ کی بنی قطعی نہیں بھیجیے گا۔ اوہ نخرے تو دیکھے، اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں۔ عائشہ نے سنا تو وہ اسے چھیڑنے سے باز نہ آئی۔ تم تو چپ ہی کرو۔ وہ مکمل طور پر نرجسا کو اگنور کر رہا تھا۔ اعتکاف میں صرف عبادت کی جاتی ہے، کھانے پینے کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے ورنہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یار روزہ کھلنے کے بعد زیادہ کچھ کھایا بھی نہیں جاتا، وہ تمہیں ویسے ہی ہدایات دے رہا تھا۔ وہ خجل سا ہو گیا۔ امی ابھی تک آئی نہیں، اس نے حمیرہ کو تلاش کیا۔ سمیع خان اور عمیر بھی آ گئے تھے۔ کاش نرجسا تم بھی مجھے چاہنے لگو،
وہ سوچتا ہوا مسکراتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ وہ شاید رو رہی تھی، اسے دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ایان نے دروازے پر نوک کیا۔ جا رہا ہوں، اللہ حافظ تو کہہ دو، میری غلطیوں کو معاف کر دینا اگر سمجھو تو۔ اس پر بھرپور نگاہ ڈالی اور عجلت میں نکل گیا۔ وہ بولنے کے لیے لب واہی کرتی رہ گئی۔ ایان نے اسے دوبارہ اس کی غلطی کا احساس دلا گیا تھا۔ وہ پھر رونے لگی۔ افطار سے پہلے وہ چلا گیا۔ قریبی مسجد میں وہ اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ اس نے بھی افطار کرنے کے بعد نماز پڑھی اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، جس نے ہمیشہ ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بن مانگے ہی اتنا کچھ دے دیا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں تیری ناشکری اور گنہگار بندی ہوں، تو نے ہمیشہ میری اوقات سے بڑھ کر دیا۔ وہ دعا مانگتی ہوئی رو رہی تھی۔ عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنے کے بعد وہ قرآن پڑھنے لگی۔ نہریزہ تم ایسا کرو، اپنے گھر چلی جاؤ جب تک ایان اعتکاف میں ہے، حمیرہ نے اس کے روم میں آ کے کہا، جو قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ تائی امی میں یہی ٹھیک ہوں، پھر سحری بھی بھیجنی ہوگی۔ اس نے عذر پیش کیا۔ سحری کا کیا ہے، سارا کچھ میں صابرہ سے افطار سے پہلے بنوا لیتی ہوں۔ ایان کہہ رہے تھے ملازمہ کے ہاتھ کا نہیں کھاؤں گا۔ وہ جھجکتی ہوئی شرماتے ہوئے لہجے میں بولی، چلو ٹھیک ہے۔ وہ سن کے خوش ہو گئی تھی۔ اس نے ایان پر بھی توجہ دی۔ اس نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا، صابرہ کو کچن کے کاموں سے منع کر دیا تھا۔ افطاری اور سحری وہ اور بھابھی مل کے بناتی تھیں۔ ایان کی سحری اور افطاری وہ خود تیار کر کے پہلے سے بھیج دیتی تھی۔ کبھی عمیر بھائی چلے جاتے تو کبھی اسد بھی دے آتا تھا۔ نہریزہ کی باتوں میں بھی شدت آ گئی تھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی تھی اور ایان کے موڈ کے ٹھیک ہونے کی دعا بھی کرتی تھی۔ شادی کے بعد اس کی یہ پہلی عید تھی۔ شعیب خان اور روبینہ نے اس کی عیدی بھیجنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حمیرہ نے بھی اس کی عیدی پر خاصا کچھ دلوایا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر نازا تھی، وہ ان سب کے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ وہ ان سب سے اتنے عرصے خائف رہی۔ اگر ایان نہیں ہوتا تو ابو بکر لے کے جاتا۔ اس دن اچانک سے ایان گھر آیا تھا اور پھر سب کچھ اتنی جلدی بدل گیا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے سب سے منہ پھلائے رہی۔ تائی امی، تایا ابو سب ہی ابو کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ نہریزہ نے لب بھینچ لیے تھے۔ اسے تو یہ جلدی تھی اپنی خالہ کو سب بتا دے۔ انہوں نے عید پر آنے کا کہا تھا۔ وہ سن کے خوش ہو گئی تھی۔ آج 27ویں شب تھی۔ وہ بھی جب سے ایان گیا تھا عبادتوں میں لگی رہتی تھی۔ روبینہ کو تو بہت ہی خوشی ہوئی تھی۔ اس نے نمازیں دل سے پڑھنی شروع کر دی تھی۔ میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ انہوں نے بے اختیار نہریزہ کو گلے سے لگایا، جو رات میں ان سب سے ہی ملنے آئی تھی۔ میں عبادت اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کر رہی ہوں۔ وہ بہت شرمندہ تھی۔ بیٹا شکرانے بھی ادا کرو، اس نے کتنا کچھ نوازا ہے۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ اس کا ذہن و دل ایان کو ہی سوچ رہا تھا، جس کے آنے میں 2 یا 3 دن تھے۔ آخری اشرا ایسے تمام ہوا تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے اپنے روم کی ساری ڈسٹنگ خود ہی کی تھی۔ حمیرہ نے کہا بھی ماسی سے کروا لو، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ تائی امی، میں عید کے لیے پہلے سے چیزیں بنا لوں؟ اس نے ان سے پوچھا۔ ارے بیٹا، بنانے کی کیا ضرورت ہے، سب بازار سے مل جاتا ہے، سب آ جائے گا۔ وہ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ گھر کی چیزوں کی الگ بات ہوتی ہے، اس نے مسکرا کے کہا۔ چلو جیسے تمہاری خوشی، جو کچھ بازار سے منگوانا ہو نصیر سے منگوا لینا، وہ لے آئے گا۔ انہوں نے گھر کے سودا سلف لانے کے لیے بھی ایک ملازم رکھا ہوا تھا۔ جی اچھا، وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ گلاب جامن بنانے کی اس کی بڑی خواہش تھی۔ گھر کا اتنا بجٹ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کچھ بھی لوازمات وہ بنا سکے۔ روبینہ ہمیشہ اسے ٹال دیتی تھی۔ اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، ساری آسائشیں اور چیزیں اسے میسر تھیں۔ ایک لسٹ بنا کے اس نے نصیر کو دے دی۔ اس نے سوچا کہ کل 29واں روزہ ہے، ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، پہلے سے بنا کے فریج میں رکھ دے گی۔ نصیر سارا سامان لے آیا تھا۔ وہ تندیری سے لوازمات تیار کرنے میں لگ گئی تھی۔ انیزہ بھابھی نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا۔ گلاب جامن، دہی بڑے اور بسکٹ بھی اس نے بنائے تھے۔ چھوٹی بھابھی، گلاب جامن آپ نے بہت مزے کی بنائی ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ یہ گھر کی بنی ہے، عائشہ نے گلاب جامن کو منہ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ سب نے حیرانگی کے ساتھ اس کے لوازمات کی تعریف کی تھی جو اس نے تیار کیے تھے۔ فریج میں رکھ دوں گی، پھر دوبارہ سے اوون میں گرم ہو جائیں گی۔ عید کے روز دہی بڑے بھی فریز کر دوں گی، دہی میں وقت ڈال دوں گی۔ اس نے سب چیزیں سیٹ کر کے رکھی۔ وہ خود بھی خوش تھی۔ اس نے سب کچھ بہت محنت اور شوق سے بنایا تھا۔ تھوڑی گلاب جامن جب ایان آئے گا نکال لینا۔ جی تائی امی، اس نے سب کچھ فریج میں رکھا۔ اسے کچن میں کافی وقت لگا تھا۔ عشاء کی نماز اور تراویح بھی پڑھنی تھی۔ جلدی سے وہ روم میں آئی اور نماز پڑھنے لگی۔ اس کا ذہن ایان کی طرف چلا گیا، جو ناراض ہی گیا تھا۔ ایان، میں آپ کو منا لوں گی، آپ سے معافی مانگ لوں گی، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کا بیڈ روم بھی وسیع و عریض تھا، ساری آسائشیں میسر تھی۔ اس نے تو صرف سوچا تھا، مگر اسے سب کچھ بن مانگے ملا تھا۔ سب سے بڑھ کر قدر کرنے والا ایان، جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے پسندیدگی ہی دیکھی تھی، اور اس نے سوائے ایان کو بے عزت کرنے کے کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ سحری میں اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ ایان کے لیے سحری اس نے تیار کر دی تھی۔ آج 29واں روزہ تھا۔ دل کہہ رہا تھا چاند آج ہی ہو جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ اور ابو امی کی طرف چلی آئی تھی۔ ابو بھی پہلے سے بہت بہتر ہو گئے تھے اور ہر وقت خوش بھی رہتے تھے۔ ایان کے آنے سے پہلے ڈھنگ سے تیار ہو جانا، جب سے وہ گیا ہے تم نے تو خود پر توجہ ہی دینی چھوڑ دی ہے۔ روبینہ نے اس کے حلیے کو دیکھا۔ امی، رمضان میں ہر وقت سر سنور کے نہیں رہا جاتا۔ وہ دونوں پاؤں اوپر کیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ تم دو دن ایک ہی سوٹ چڑھائے رہتی ہو، وہ تو بس سستی ہو جاتی ہے۔ وہ خفیف سی ہو گئی۔ سمرہ اور اسد بھی آ گئے، پھر وہ ان دونوں کے ساتھ خوش گپیوں میں لگ گئی۔ ظہر کی نماز پڑھ کے سو گئی تھی۔ وہ تو دیر تک سوتی رہ جاتی اگر امی نہ اٹھاتی۔ عائشہ آئی تھی،
بلانے، شاید حمیرہ بھابھی بلا رہی ہیں۔ او اچھا، وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اٹھی اور سیدھی ابو کے روم میں گئی۔ ابو میں چلتی ہوں، ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے، پھر کل انشاءاللہ ایان کے ہی ساتھ آؤں گی۔ ابو نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا تو وہ مسکرا دی تھی۔ کل اگر عید ہوئی تو ہمارے گھر دعوت ہوگی۔ ابو یہ تو آپ خود کہیے گا تائی امی سے، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ وہ سلام کر کے تیزی سے نکل گئی۔ عصر کی نماز پڑھ کر کچن میں لگ گئی۔ دل کہہ رہا تھا چاند ضرور نظر آ جائے گا، اچھا سا تیار ہو جانا، چاند نظر آ جائے تو۔ بھابھی نے معنی خیز سے سرگوشی مسکرا کے کی۔ نیرزا جھیم گئی۔ آپ کے دیور کا منہ تو اتنا بڑا بنا ہوا ہے، چھوٹا تم کر سکتی ہو۔ وہ شرارتی سے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ وہی افطاری میں آدھا گھنٹہ رہ گیا، ایان کی افطاری ریڈی کر دی۔ عمیر بھائی عشل کو گود میں اٹھائے کچن میں ہی آ گئے، دونوں ہی چونکی۔ جی جی ریڈی ہے۔ نیرزا نے لنچ باکس کاؤنٹر سے اٹھائے۔ حنیزہ بھابھی ٹیبل پر افطاری لگانے لگی۔ نیرزا بہت خوش تھی، اسے ساری خوشیاں مل گئی تھی۔ افطاری کے بعد اس نے مغرب کی نماز پڑھی، کچن تو ملازمہ ہی سمیٹتی تھی۔ ابھی وہ ہاتھ اٹھائے دعا ہی مانگ رہی تھی کہ اس کی سماعتوں میں چاند مبارک کی آواز آئی۔ چھوٹی بھابھی آج تو لگتا ہے چاند کو بھی جلدی تھی، جو جلدی نظر آ گیا۔ عائشہ اسے اطلاع دینے آئی تھی۔ امی نے کہا ہے آپ تیار ہو جائیے گا۔ نیرزا نے مسکرا کے اسے دیکھا جو خود بھی پنک سوٹ میں تیار کھڑی تھی۔ اس نے بھی مسٹرڈ گولڈن ریشمی دھاگوں سے کڑھائی والا سوٹ زیب کیا۔ لائٹ میک اپ اسے اور دلکش بنا رہا تھا۔ وہ اپنا جائزہ ہی لے رہی تھی، ایان کی آمد کا شور ہو گیا۔ وہ تیزی سے روم سے نکلی تھی، وہ سب سے مل رہا تھا۔ آج تو ابو اور امی بھی آ گئے تھے، گھر میں رونق ہی لگ گئی تھی۔ ایان نے اچرتی نگاہ اس پر ضرور ڈالی، جو شرمائی لجائی سی حسین ترین لگ رہی تھی۔ ان 9 دنوں میں تو اس میں واضح تبدیلی نظر آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل اس نے سجا دی تھی۔ ایان نے سب کے ساتھ ڈنر کیا اور اس کی بنائی گلاب جامن بھی کھائی، مگر کوئی بھی کمنٹس پاس نہیں کیا۔ وہ دل مسکوز کے رہ گئی۔ تمہاری بیوی نے اتنی محنت سے بنائی ہے، ذرا تعریف کے الفاظ نہیں۔ حمیرہ کو تو غصہ آ گیا۔ اچھی ہے۔ اس نے شعیب خان اور روبینہ کا خیال کیا۔ کوئی بھی تلخ بات کر کے ماحول اور موڈ خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، سبھی خوش گپیوں میں لگے تھے۔ پھر سمیع خان نے ہی کہا صبح جلدی اٹھنا ہے عید کی نماز کے لیے، اس لیے پھر سبھی اٹھ گئے۔ نیرزا بھی اس کے پیچھے پیچھے روم میں جانے لگی تھی۔ چھوٹی بھابھی مہندی لگوانے تو چلیں، میں کل لگوا لوں گی۔ اس نے ٹالا۔ عائشہ کی کوئی بات نہیں سنی۔ اسے تو ایان سے بات کرنے کی جلدی تھی۔ بیڈ روم میں آئی تو ایان ساری لائٹیں آف کیے سو رہا تھا۔ نیرزا کا دل بجھ سا گیا۔ وہ لب کچلتی اس پر حسرت بھری نگاہ ڈال کے رہ گئی۔ ایان کی ناراضگی اتنی لمبی ہو گئی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کل عید تھی، اس کی عید بھی لگتا تھا روکھی پھیکی گزر جائے گی۔ صبح وہ فجر کی اذانوں کے ساتھ اٹھا، غسل کیا اور نماز پڑھنے چلا گیا۔ نیرزا نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، جو نماز کا بھی اتنا پابند ہو گیا تھا۔ اس نے بھی نماز پڑھی اور کچن میں آ گئی، مگر وہ نماز پڑھ کے آ گیا تھا اور عید کی نماز کی تیاری کرنے لگا۔ ناشتہ وغیرہ کیا کرتی، اس لیے کپڑے نکال کے اسے دیے جو اس نے پہلے ہی استری کر دیے تھے۔ عید مبارک۔ ایان نے پھر بھی توجہ نہیں دی، انسنی کرتا اپنی تیاری کرتا رہا۔ ایان اب آپ بھی جاؤ۔ عمیر بھائی کی آواز آئی تو وہ چونکا، جلدی سے بالوں میں برش چلایا۔ نیرزا ایک طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ صرف عید مبارک اور کوئی بات ہی نہیں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور اس پر خفگی بھری نگاہ ڈالتا ہوا چلا گیا۔ وہ بھی اس کے جانے کے بعد بجھے بجھے دل سے تیار ہونے لگی۔ لائٹ گرین سوٹ اور میچنگ جویلری میں وہ اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بھی تائی امی اور تائی ابو کو سلام کیا، وہ سبھی نماز پڑھ کے آ گئے تھے۔ ملازمہ نے ڈائننگ ٹیبل پر لوازمات لگا دیے تھے۔ نیرزا ایان پر گاہے بگاہے نگاہ ڈال رہی تھی، جو گلاب جامن کھا رہا تھا۔ امی میں چچا جان کی طرف جا رہا ہوں۔ ہاں جاؤ، رات کو روبینہ نے کہا ہے کھانا وہیں کھانا ہے، اس کی بہن بھی آئی ہوئی ہے اسلام آباد سے، حمیرہ نے بتایا۔ خالہ آئی ہیں، اسے کسی نے نہیں بتایا۔ نیرزا خوش ہو گئی۔ ایان ناشتے سے فارغ ہو کر روم میں چلا گیا۔ انیزہ بھابھی نے اسے بھی بھیجا، جاؤ سجن سے عید ملو ورنہ ایسے ہی ناراض رہے گا۔ معنی خیزی سے اس کے کان میں مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ جھیم گئی۔ وہ بھی افسردہ سی روم میں آ گئی۔ جو روم فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا، نگاہوں کا تصادم ہوا۔ نیرزا خرامہ خرامہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ عید مبارک۔ دوسری بار کہا ہے، سن لیا، نروٹھے پن سے گویا ہوا۔ میں سمجھی آپ نے سنا نہیں۔ 2 قدم مزید آگے بڑھی۔ آئی ایم سوری، اس نے اپنے دونوں کومل سے نازک ہاتھ جوڑ دیے۔ ایان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس رد عمل کا۔ پلیز معاف کر دیں، آواز بھی روحانسی ہو گئی تھی۔ ایان نے اس کے نادم چہرے پر دیکھا، ہاتھ اس کے ابھی تک جڑے ہوئے تھے۔ معافی مجھ سے نہیں، اپنے بڑوں سے مانگو۔ طنز کیا، مگر دل تو اس کے لیے ہمک رہا تھا، جو سجی سوری دل کو چھو رہی تھی۔ میں نے سب سے معافی مانگ لی ہے، میں غلطی پر تھی۔ میں اپنے غصے اور ضد کی وجہ سے سب سے ناراض تھی، مگر تائی ابو تائی امی سب نے ہی میری گستاخیوں کو معاف کر دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ یار بس بھی کرو، روئے جا رہی ہو، وہ چڑھا۔ پلیز آپ بھی معاف کر دیں، تم نے کچھ کیا ہی نہیں، صرف تم ہم سب کو غصہ دکھا رہی تھی۔ ظاہر ہے چچا جان اور چچی جان کے ساتھ امی نے اچھا سلوک جو نہیں کیا تھا۔ اس نے نیرزا کے ہاتھوں کو تھاما۔ جس کے جو نصیب میں ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ اگر ابو تایا ابو اور تائی امی کی رضامندی سے شادی کرتے تو انہیں یہ سب جھیلنا نہیں پڑتا، کیونکہ بڑوں کا دل دکھانے سے خود بھی خوش نہیں رہتے۔ یہ مجھے بھی سمجھ آ گیا۔
شکر ہے سمجھ آ گیا۔ اس نے تشکر بھرا سانس لیا۔ میری امی نے چچا جان اور چچی جان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ خود بھی سکون سے نہیں رہی۔ ایان نے بھی جواباً کہا، چلو جو ہوا سب اچھا ہو گیا، اب اللہ کا احسان ہے، اور پتہ ہے اعتکاف میں بیٹھ کے تمہارے لیے بھی یہ دعا کی کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ وہ بتانے لگا۔ نیریزا نے جم کے سر جھکا لیا۔ دعائیں تو اس نے بھی کی تھی ایان کے لیے، وہ ساری ناراضگی بھلا دے، اور اس کی دعائیں مستجاب ہو گئی تھی، وہی ناشکری بنی رہی تھی۔ آپ نے سچ میں معاف کر دیا؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں پوچھنے لگی۔ وہ مسکرا کے آنکھوں میں شرارت و معنی خیزی لیے اس کے ہاتھوں کو لبوں تک لے گیا، جو نیریزا نے چھڑا لیے۔ شرم و حیا اور دل کی دھک دھک اس کے ہاتھوں پیروں میں پسینے لے آئی تھی۔ آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ اسے یک دم ہی یاد آیا اور خفگی سے پوچھا۔ وہ تو بس تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے تھا۔ ایان خجل ہوا۔ سنو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے موضوع بدلا۔ مجھے ابو کی طرف جانا ہے، خالہ آئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، ابھی تو میں تمہیں کہیں جانے ہی نہیں دوں گا، میری چاند رات اور عید تو اب شروع ہوئی ہے۔ اس نے نیریزا کے گرد بازو حمال کیے۔ وہ تو کرنٹ کھا کے رہ گئی۔ امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ ایان پر تو محبت و پیار کا سرور چڑھنے لگا تھا۔ عیدی تو نکالیے، مجھے سب کو دینی ہے، عائشہ، ایشل، سمرہ اور اسد کو۔ وہ اس کا دھیان بٹانے لگی۔ اور سارے محلے والوں کے بھی نام لے لو۔ وہ چڑھا۔ نیریزا کو ہنسی آ گئی کیونکہ اس کا منہ بن گیا تھا اور روٹ کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایان، میری خواہش آپ پوری کریں گے؟ وہ قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی اور اس کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ چہرہ اس کا سنجیدہ تھا۔ ایان نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیسی خواہش؟ میں آپ کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتی ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گی۔ وہ اعتراف کر رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، بہت جلد میں سارے انتظامات کرتا ہوں۔ ایان اس کی خواہش پر خوش ہوا۔ میری بھی ایک خواہش ہے، تم پوری کرو گی؟ نیریزا اس وقت اتنی خوش تھی، روانی میں اس نے ہاں کہہ دیا۔ میری عید تو پوری کر دو۔ وہ جیم گئی اور ایان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اب تو اس کی ساری خوشیاں اس شخص سے منسوب تھیں۔ ایان نے اسے وفور مسرت سے اپنے سینے میں سمو لیا۔ نیریزا، نیریزا، انیزا بھابھی کی پکار پر دونوں چونکے۔ جی، تمہاری خالہ آئی ہیں۔ خالہ؟ وہ تیزی سے اٹھی مگر اس کے دراز بالوں کی چوٹی ایان کے ہاتھ میں آ گئی۔ میری عید؟ اس نے آنکھیں گھمائی۔ اب تو ساری زندگی عید ہی رہے گی، ہر دن مناتے رہیے گا۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ایان نے بھی زوردار کہکا لگایا تھا کیونکہ اس کی زندگی عید کی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔